الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله العظيم. محترم دوست اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر بے حساب انعامات ہیں، اس کے احسانات ہیں. خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم ہماری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اتنے سارے اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں. اور مزید روزانہ بے حساب انعامات جاری ہیں. ایک سانس ہماری جو باہر آ رہی ہے وہ ہزاروں نعمتوں کے ساتھ باہر آ رہی ہے. جسم کے اعضاء صحیح سالم تندرست ہے، وہاں اس کے ساتھ وہ سانس ایک باہر آ رہی ہے. اور ایک سانس اندر جا رہی ہے، وہ پتہ نہیں کتنی نعمتوں کے ساتھ جا رہی ہے. اس لیے انسان شمار کرنا چاہے نہیں کر سکتا. لیکن اس طرف توجہ کم ہے، نعمتوں کی طرف. آگے اللہ کا ارشاد ہے ان الانسان لظلوم کفار، انسان بڑا ظالم اور ناشکرا. توجہ اس طرف کم ہے، نعمتوں کی طرف. اس لیے آدمی ناشکری کے راستے پر پڑتا ہے. اور ناشکری جو ہے وہ نعمتوں کے چھین جانے کا ذریعہ ہے. نعمتیں چھین لی جاتی ہیں. یا نعمت اپنی جگہ باقی ہوتی ہے لیکن اس کا نفع اٹھ جاتا ہے. لیکن جو شکر گزار بندے ہوتے ہیں وہ ان نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ کی یاد میں اضافہ کر دیتے ہیں. اس میں مشغول نہیں ہو جاتے، نعمتوں میں مشغول نہیں ہو جاتے، بلکہ اللہ کی یاد میں لگتے ہیں. قدم قدم پر اس کو یاد کرتے ہیں. وہ نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے، کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، پہنتے ہوئے، چلتے ہوئے ہر وقت یاد کرتے اللہ کو کہ اس کا دیا ہوا ہے. یہ ایمان والوں کی علامت ہے کہ وہ شکر گزار ہوتے ہیں اور وہ قدم قدم پر اس کو یاد کرتے ہیں. اور اس کو ہر وقت راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نعمتیں ہوئی کہ اللہ نے آپ کو ایک بہت بڑا مقام دیا، مقام نبوت، اور آپ کو امام الانبیاء بنایا، خاتم النبیین بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر شکر گزاری کا ثبوت دیا. اور
خوب عبادت کی اللہ کی، نمازیں پڑھی، روزے رکھے اور صدقہ خیرات کیا، اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح سے نبھایا، اور ایک موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہو کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر کی کیفیت کے ساتھ تو اس نے جب نعمتیں کی میرے اوپر تو بندے کے ذمہ یہ ہے کہ وہ شکر گزار بنے، اور شکر گزاری کا کیا طریقہ ہے وہ بھی بتایا آپ نے کہ عبادت اطاعت میں اضافہ کریں، نہیں ہے کہ نعمتوں میں مشغول ہو جائے۔ شکر گزاری کا تقاضا نعمتوں میں مشغول ہو جانا نہیں ہے، وہ چلو اللہ نے خوب مال دیا ہے تو اس سے خوب مال کا استعمال کریں گے اور عیش کریں گے، یہ تقاضا نہیں اس کا۔ اس کے لیے تو مصرف بتائے مال کے لیے دیا ہے تو اس کے یہ راستے ہیں خرچ کرنے کے، اس کو وہاں خرچ کر دو اور اس کے ذریعے سے مزید دنیا میں برکت حاصل کرو اور آخرت میں اس کا بدلہ لو۔ اس وقت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے دیا ہے تو کھاؤ پیو پہنو اوڑھو عیش کرو تاکہ شکر پایا جائے، ادا ہو جائے، تو اس میں تو آدمی ناشکری سے اوپر کی چیز پر نافرمانی پر اتر آتا ہے۔ مال دولت اور نعمتوں کے استعمال میں وہ تو نافرمان بن جاتا ہے، یہاں تک کہ شکر کی نماز تو کیا پڑھے، اس کی تو فرائض کے لالے ہو جاتے، اور شکر کے طور پر کوئی عبادت اطاعت میں کیا اضافہ کرے، وہ تو ذمہ داریاں بھی پوری نہیں کر پاتا ہے جو واجب کے درجے کی اس کے اوپر ہوتی ہے۔ اور یہ ساری چیزیں اس لیے پیش آتی ہیں کہ دین کی سمجھ نہیں ہے، دین کی سمجھ برکت وحی، فہم قرآن، دین کی سمجھ، جس سے آدمی صحیح رخ سے چلتا ہے۔ ایک آدمی کو راستے کی سمجھ ہوتی ہے تو آدمی سکون کے ساتھ اطمینان سے گاڑی چلاتا ہی رہتا ہے، تذبذب میں نہیں ہوتا اور منزل کی طرف ہی جاتا ہے۔ اور ایک آدمی کو سمجھ نہیں اچھی سی کہ راستہ یہ برابر ہے کہ غلط ہے تو وہ تذبذب میں چلتا ہے، اور ایک آدمی غلط کو صحیح سمجھ کر چلتا ہے تو تیزی سے چلتا ہے لیکن منزل سے دور جاتا ہے، منزل کی طرف نہیں جاتا کہ غلط کو صحیح سمجھ کے چل رہا ہے۔ جتنا چلتا جائے گا اتنا اس کو واپس آنے کا ہے، جتنا زیادہ جائے گا کیونکہ غلط جا رہا ہے اور صحیح سمجھ کے جا رہا ہے۔ تو اتنا وہ غلطی کی طرف تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے۔ اس وقت جو انسانیت تیزی سے دوڑ رہی ہے وہ اسی طرح جا رہی ہے، چاند تک جانے کی کوشش میں بہت تیزی کے ساتھ، اور کائنات میں گم ہے۔ جو مومنین کی علامت نہیں ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کائنات میں گم نہیں ہوئے، خالق کائنات میں گم ہوئے وہ، اور اللہ پاک نے بھی دعوت اسی کی دی کہ کائنات کے نقشوں میں غور و فکر کر کے اللہ کو پہچانا۔ کائنات کے نقشے اس لیے نہیں پھیلائے ہیں کہ انسان اس میں الجھ جائے، بلکہ ضرورت زندگی کا اس میں سامان ہے، ہوا ہے اس میں جو سب کی ضرورت ہے، پانی ہے جو سب کی ضرورت ہے، زمین ہے جو سب کی ضرورت ہے، اور پھر زمین سے نکلنے والے پھل اور پیداوار ہیں جو انسانوں کی ضرورت ہے، اور زمین سے نکلنے والے مختلف معدنیات سے جو
نکلنا ہے لوہا، تانبا، سونا، چاندی، وہ ضرورت ہے زندگی کا سامان، وہ گزارے کا سامان، وہ گزارے کا، اس کو اللہ پاک نے گزارے کے لیے کہا ہے کہ گزارے کے لیے. اس کی ان ساری چیزوں کی حیثیت جو ہے وہ ٹیشو پیپر جیسی ہے. کیسی ہے؟ ٹیشو پیپر جیسی. آدمی جیب میں رکھتا ہے اس کو، آدمی جیب میں بھی رکھتا ہے، لیکن وہ گزارے کہ جب اس کا استعمال ہو گیا تو کیا کرے گا اس کو؟ کہ وہ ڈسٹ بن میں چلا جائے گا، استعمال ہو گیا. یہ ساری چیزیں گزارے کی اور انسانوں کے لیے بنائی. ان الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے بنائی. اس کے ساتھ و سامان سے آدمی فائدہ اٹھائے گا، درختوں سے بھی، زمین سے بھی، آسمان سے بھی، اور چاند سورج سے بھی، پہاڑوں سے، دریاؤں سے. جتنے قسم کے جانور ہیں ان جانوروں سے بھی انسان فائدہ اٹھائے گا. جس نوعیت کا فائدہ اس سے حاصل کر سکتا ہے اس کو حلال کر دیا. جس کا دودھ استعمال ہو سکتا ہے دودھ حلال کر دیا. جن جانوروں کا گوشت استعمال کر سکتا ہے تو اس کو ذبح کرنا حلال قرار دیا. اس کے ذبح کے ساتھ وہ حلال ہے، اس کا گوشت استعمال کرو. لیکن یہ جانور الجھ جانے کے لیے نہیں ہے کہ آدمی نے کتے بلے پالے ہیں اور اسی میں الجھا ہوا ہے. گھر میں آدمی نے کتے پالے ہیں، بلے پالے ہیں، اور اچھا خاصا وقت ان کو دے رہا ہے. وہ یہ سمجھداری تھوڑی ہے، یہ سمجھداری ہے. تو نہ سمجھے کہ جس کو اشرف بنایا تھا اور اس کی زندگی کا لمحہ لمحہ عبادت کے لیے بنایا تھا، مقصد حیات عبادت قرار دیا ہے، اب وہ کائنات کی شکلوں میں الجھ رہا اور شوق کے طور پر جانور پال کر آدمی ان کے ساتھ مشغول ہے. کوئی طوطے میں مشغول ہو گیا، کوئی بلے میں مشغول ہو گیا ہے. مسلمان ہیں تو کتے کم پالتے ہیں، ہم دیندار مسلمان ہوتے ہوئے. کیونکہ مقصد حیات کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کا ابھی تک جو ہے اچھی طرح سے مفہوم واضح نہیں کہ مقصد حیات کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ جنات و انسان کو صرف اور صرف عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے. یہ زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے. حضور علیہ السلام کی زندگی عبادت اطاعت میں گزری. نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وقت گزرا ہے، آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں تنہائی میں عبادت کرتے تھے، اور جب بندوں کے درمیان میں آتے تھے تو لوگوں کی خدمت کرتے تھے. بندوں کے ساتھ جو آپ کا معاملہ ہے اس میں خدمت اور اخلاق لوگوں کے ساتھ، اور وہ کن لوگوں کے ساتھ ہیں آپ کی خدمت اور آپ کے اخلاق؟ وہ مشرکین کے ساتھ. اہل مکہ ابھی مسلمان نہیں ہے، اپنے قدیم دین پر ہیں جس میں شرک ہیں، بت پرستی ہیں اور رذائل ہیں. ان لوگوں کے ساتھ خدمت اور اخلاق، اور اللہ کے ساتھ جو آپ کا معاملہ ہے اس میں اللہ کی عبادت ہے. اور نبوت کے بعد بھی آپ کی عبادت کم نہیں ہوئی. جہاں آپ کے اوپر ایک ذمہ داری اور بڑھ گئی، ذمہ داریاں بڑھائی گئی کہ آپ پر قرآن نازل ہوا تو اس کی تعلیم و تعلم کی ذمہ داری آئی، اور مزید لوگوں کو دین کی طرف متوجہ کرنے کی دعوت کی ذمہ داری آئی. تو ذمہ داری بڑھی تو آپ نے پیچھے کے کام کم نہیں کیے، بلکہ ان کاموں کے ساتھ
مزید آپ نے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا کلام ہے، اس کلام کو اخذ کرتے ہوئے، لیتے ہوئے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری کو مزید آپ نے اختیار کیا، اور مقصد میں اپنی زندگی لگا دی، یہاں تک کہ آپ نے اپنی ضرورتوں کو بھی کم کر دیا۔ جو بنیادی ضرورتیں ہیں جس کے پورا کرنے کا حکم دیا گیا، کھانا پینا، راحت اور آرام، مکان، نکاح، جو بنیادی ضرورتیں انسان کی کہلاتی ہیں، جس کے پورا کرنے کا حکم ہے، تو ان ضرورتوں میں بھی آپ نے کمی کر دی۔ ضروریات زندگی میں آپ نے اپنا زیادہ جان مال نہیں لگایا۔ یہ سب سے زیادہ سمجھداری کی بات ہے، سب سے زیادہ سمجھداری کی بات یہ ہے۔ عقل مند آدمی وہی ہے کہ جو مقصد پر جان مال صلاحیتوں کو لگا دے اور اس میں کمال پیدا کر لے۔ مقصد حیات جو ہے عبادت و اطاعت ہے، تو آدمی اپنی جان مال وقت صلاحیت کو عبادت اطاعت پر لگا کر اس میں کمال پیدا کرے، اچھی نماز پڑھ کے، اچھا روزہ رکھ کر، اور جتنی جگہوں پر اطاعت مطلوب ہے اس میں عبادت ایک شعبہ ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات، جو کچھ جتنی عبادتوں کے قسمیں ہیں، ایسے زندگی کے دیگر شعبوں میں بھی اپنی معاشرت میں، اپنے اخلاق میں، معاملات میں، ان ساری چیزوں میں حسن پیدا کرنا یہ بندے کے ذمے ہے۔ خالی کر لینا نہیں، بلکہ اس کو اچھا سے اچھا کرنا۔ جیسے اس زمانے میں چیزوں کو سنوارنے کا اور ہر چیز میں حسن پیدا کرنے کا ماحول ہے، تو لوگ ٹوائلٹ کو بھی خوبصورت بناتے ہیں۔ ارے بناتے نہیں بناتے؟ بولو نا بھائی۔ حالانکہ 30-40 سال پہلے جو ہے ٹوائلٹ ہی نہیں تھا پورا۔ ارے ٹوائلٹ تھا، ایک ضرورت تھی لوگوں کی، کہیں بھی پوری کر لیتے تھے۔ جنگل میں چلے جاتے تھے، جنگل قریب نہیں ہے تو ایسی کوئی جگہ ہوتی تھی ہر بستی میں تھوڑی پردے والی، وہاں جا کر لوگ صبح صبح جلدی جا کر حاجت پوری کر کے آ جاتے تھے۔ وہی تھا۔ لیکن اب اس کا ایسا ماحول بنا، ٹھیک ہے ضرورت تھی اس کو بنا دیا، کوئی حرج نہیں ہے، غلط نہیں ہے کہ ٹوائلٹ بنا لیا، اچھا ہوا کہ بھائی ضرورت کا اچھا انتظام ہو گیا۔ لیکن اب ماحول یہ بنا کہ لوگ ٹوائلٹ بھی خوبصورت بناتے ہیں، جس کا پورا وجود ہی نہیں تھا، اس کو خوبصورت سے خوبصورت، اور اس میں تنافس ہے۔ اگر ایک آدمی نے ایسا بنایا تو دوسرا اس سے اچھا بنانے کی کوشش، تو تیسرا بھائی بنائے گا تو اس سے اچھا بنائے گا۔ اس کے نقشے بنتے ہیں، اس کی انٹیریئر ڈیزائن بن رہی ہے ٹوائلٹ کی۔ لیکن جن اعمال کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، عبادت کے واسطے، نماز پڑھنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، اور حج کرنے کے لیے، زکوٰۃ دینے کے لیے، اور دیگر جو اعمال ہیں، تو ان اعمال کا ہم حال دیکھیں گے تو ان اعمال میں حسن پیدا کرنے والے کم ہیں، تو اس میں حسن پیدا کیا جائے۔ تبلیغ کے اس کام کا بنیادی مقصد یہی ہے، ایمان و عمل کی درستگی ہو۔ وہیں سے شروعات ہے یہاں کہ ایمان میں کمال پیدا ہو، پہلا ہی نمبر ہے ایمان۔ اور دعوت دیتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جیسا ایمان بنا، جو کامل مکمل ہے،
اس کی تصدیق اللہ نے کی اور حکم دیا کہ ایسا ایمان لاؤ جیسا یہ لائے، ایسا ایمان لاؤ کہ ہر حال میں آدمی ثابت قدم رہے اپنے ایمان پر، ہر حال اچھا ہو یا برا ہو، گھبراوے نہیں، برے حال سے گھبرا نہ جاوے اور اچھے حال میں اتراوے نہیں، ثابت قدم رہے دین پر۔ وہ ایمان مضبوط ہوگا تبھی ہوگا، ورنہ حال آئے گا تو گھبرا جائے گا، اور حال سازگار ہو جائے گا تو اترائے گا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، اللہ پاک نے بنایا ہے تو کمزوریاں بھی بتائی ہیں کہ یہ کمزوریاں ہیں۔ کمپنی بتائے بھائی یہ ٹیبلٹ بنائی ہے کسی کمپنی نے، بتا دے بھائی اتنی گرمی میں اگر اس کو رکھو گے تو اس کا اثر ختم، اس کو فریز میں رکھو، یہ اس کی کمزوری ہے، اس کو ٹھنڈک میں رکھنا چاہیے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے انسان کی کمزوری بتائی ہے، ان الانسان خلق ہلوعا، کہ انسان جو ہے بڑا جلد باز ہے، ایسا ہی پیدا کیا گیا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، کہ ذرا سے تکلیف پہنچے جزا فضا شروع کر دو۔ مہینے کے 29 دن تندرست رہا، کسی کو نہیں کہا کہ اللہ کا بہت شکر ہے، بہت اچھا ہوں، تندرست ہوں، بہت، ایک دن بیمار ہو جائے گا تو شور مچائے گا، بیوی کو، بچوں کو، اور ہنگامہ کر کے رکھ دے گا گھر میں، میرے سر میں درد ہے، میرے سر میں درد ہے، سر میں درد۔ خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، اور جب اس کو کوئی خیر پہنچتی ہے تو یہ اترانے لگتا ہے، جب خیر پہنچتی اللہ پاک حالات اچھے کر دیتے ہیں تو پھر اترانا شروع کر دیتا ہے۔ الا المصلین، لیکن جو نمازی ہیں، پکے ایمان والے ہیں، وہ ایسے نہیں ہوتے، یعنی جنہوں نے محنت کی ہے، وہ مطلق انسان کی یہ چیز ہے، یہ اس کی خامی ہے، لیکن جس نے محنت کر کے اپنے آپ کمال پیدا کیا ہے اور اچھی نماز پڑھنے والا ہے، وہ ایسا نہیں کرتا ہے کہ وہ بیلنس میں رہتا ہے، حالات سے گھبراتا نہیں ہے اور سازگار حالات میں اتراتا نہیں، بلکہ شکر گزار بنتا ہے اور ناسازگار حالات میں صبر کرتا ہے۔ اس لیے تبلیغ میں پہلی ایمان پر محنت ہے کہ آدمی محنت کرتا رہے اور ہمیشہ محنت کر، مقصد پر نظر رہے کہ ہمارے کام کا مقصد کیا ہے، ورنہ مقصد سے اگر نظر ہٹ گئی ہے تو آدمی اپنے مقصد پر محنت نہیں کرے گا، دوسری چیزیں حاصل کرنے کے لیے آدمی کی محنت ہو جائے گی، اور جب محنت ہی مقصد کی نہیں ہے تو مقصد حاصل کیسے ہو؟ حصول مقصد کے لیے آدمی کی محنت ہی نہیں، کوئی اور چیز ہے مقصد۔ مقصد آدمی کی دنیا ہو گئی یا وجاہت ہو گئی، وجاہت مقصد ہو گئی، تو پھر آدمی کا مقصد کی طرف توجہ نہیں ہوگی، اور مقصد کی طرف توجہ نہیں تو وہ چیز حاصل بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے کام کرتے کرتے ایمان کا کمال حاصل ہو، عبادت کا ذوق پیدا ہو، علم کا شوق پیدا ہو، اللہ کا دھیان پیدا ہو، مخلوق خدا کی ہمدردی سے خواہی اور خدمت کا جذبہ پیدا ہو، اللہ کے لیے عمل کرنے کا شوق پیدا ہو، اور جان و مال دن بدن اللہ کے نام پر لگانے کا جذبہ پیدا ہو، تو ہم اپنے کام میں صحیح رخ پر جا رہے ہیں۔ یہ نتیجہ ہے، کیونکہ ہماری محنت ان چیزوں پر ہے۔ محنت ایک آدمی نے اپنی زمین میں آم بوئے ہیں، سنترے بھی بوئے ہیں، اور دوسرے اس قسم کے پھل بوئے ہیں، 5-6 قسم کے، اور ہر سال 5-6 قسم کی پیداوار آتی ہے تو مقصد میں کامیاب ہے۔ لیکن سال کے آخر میں جب نکالتے ہیں تو اندر سے پیداوار ان پھلوں کی نہیں آ رہی، درخت لگے ہوئے لیکن پھلوں کی پیداوار نہیں آ رہی، تو پھر یہ کسان اپنے مقصد میں کامیاب ہے؟ یہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہے کہ پیداوار نہیں ہو رہی، بلکہ وہ جو پانی ڈالتا ہے نا
اس کھیت کو، وہ پانی پی کر اس میں کانٹے دار درخت اگ رہے ہیں، اپنے آپ اگ جاتے ہو، اس کو اگانے نہیں پڑتے۔ اس کھیت میں وہ جو پانی ڈال رہا ہے، کھاد ڈال رہا ہے، تو یہ جو اس نے بوئے ہوئے جو پھلدار درخت تھے، اس پر پھل آنے کے بجائے وہ جو کانٹے دار درخت ہیں وہ پروان چڑھ رہے ہیں، اور وہ اتنے پروان چڑھ رہے ہیں کہ یہ پھلدار درخت بھی اس کے اندر چھپ گئے ہیں، اور اس کا پانی بھی جا رہا ہے، کھاد بھی جا رہا ہے۔ آج کا پانی بھی استعمال ہو رہا ہے، کھاد بھی استعمال ہو رہا ہے، اس کا وقت بھی جا رہا ہے۔ اس لیے اس کسان کو اپنے مقصد کی طرف نظر کرنے کی ضرورت ہوگی، اور ان کانٹے دار درختوں کو اس کو محنت کر کے صاف کرنا پڑے گا، جان مال لگا کر، اور پھلدار درختوں میں درخت پھل آوے اس کی تدبیریں کرنی پڑے گی، کیا وجہ ہے، اس کو پوچھنا پڑے گا ماہرین سے کہ ان درختوں میں پھل کیوں نہیں آ رہا، وہ پوچھے گا، اور پھر ان کے مشورے کے مطابق وہ پھر کام کرے گا تاکہ ان پر پھل آنا شروع ہو جائے۔ ہمارے اس کام میں جو یہ 6 نمبر ہیں، وہ 6 نمبر زندگی میں لانے کے لیے کہ زندگی میں 6 نمبر آ جائیں، اس میں پہلی چیز جو ہے کسی بھی چیز میں اضافے کے لیے شکر ہے کہ ہم اس پر شکر گزار بنیں۔ ان شکرتم لازیدنکم، اللہ کی طرف سے ملی ہوئی جو دینی نعمتیں ہیں، ایمان ہیں اور اعمال ہیں اور دین کی یہ محنت اور دعوت کا یہ کام ہے، اس پر شکر گزار بنیں کہ اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں دین دیا ہے۔ پہلے ابتدائی دور میں جب لوگ دین کی محنت میں لگتے تھے اور احساس ہوتا تھا تو دیکھتے تھے کہ وہ اپنی نعمت دین پر بہت زیادہ شکر کرتے تھے، بار بار کہتے ہیں کہ اللہ کا بڑا کرم، اللہ کا بہت احسان ہے کہ اللہ نے مسلمان بنایا، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ 5 وقت نماز پڑھوا رہا۔ محنت کر لگنے پر بھی وہ شکر کرتے تھے، حالانکہ حالات ہوتے تھے ان کے اوپر، ان کے نماز پڑھنے پر اور ان کے کام میں لگنے پر حالات آتے تھے۔ اس وقت تو اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو والدین خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا جوان بیٹا نمازی ہے۔ عموماً جوان بیٹا اگر دیندار ہوتا ہے تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں کہ بہت اچھا بیٹا ہمارا۔ اس وقت یہ تھا کہ اگر نمازی بن جائے تو ماں باپ کو پریشانی رہتی کہ تو ہر وقت مسجد میں رہتا ہے، اگر داڑھی رکھ لے تو مسئلہ ہو جاتا تھا۔ لیکن وہ شکر کرتے ہوئے، ان حالات کو جھیلتے ہوئے دین پر ثابت قدم رہتا تھا اور شکر کرتا تھا کہ اللہ کا شکر ہے۔ بزرگوں کے پاس جاتا تھا دعا کر کے، حضرت میرے لیے دعا کرنا، گھر میں تھوڑے حالات، کیا حالات ہے کہ گھر والے پسند نہیں کرتے میں نماز پڑھتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کرنا، اللہ مجھے استقامت دے دے۔ دعوت کے کام میں آدمی لگتا تھا، گھر والے پسند نہیں کرتے، بستی والے پسند نہیں کرتے، محلے والے پسند نہیں کرتے، لیکن آدمی جو ہے شکر کی کیفیت کے ساتھ وہ سمجھتا تھا کہ یہ میرے پاس بڑی نعمت ہے، اور یہ سارے حالات کا مقابلہ کرتا تھا اکیلا، پھر اللہ کی مدد ساتھ ہو جاتی تھی، اللہ پاک دل جمعی عطا فرماتا تھا، تو پھر وہ آدمی چل پڑتا تھا، اللہ چلاتا تھا، اور وہی ایک آدمی پوری بستی کے لیے، بعض جگہ پورے ضلع کے لیے، پورے صوبے کے لیے، ملک کے لیے وہ ہدایت کا ذریعہ بن جاتا تھا۔ یہ ضرورت اس کی ہے کہ ہم تھوڑا سا محاسبہ کریں کہ ان نعمتوں پر ہماری طرف سے شکر پایا جا رہا ہے یا ناشکری ہے۔ اس لیے کہ ناشکری جو ہے وہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ ان عذابی لشدید، اور عذاب جو ہے عذاب مختلف راستوں سے آتا ہے، اس یہ نہیں کہ زمین ہلا دی گئی، آسمان سے پتھر برسا دیے گئے
یا پانی کا طوفان آ گیا، عذاب آ گیا، پورا ہو گیا، وہ بھی قسمیں ہیں عذاب، وہ بھی قسمیں ہیں. لیکن اعمال خیر سے محرومی سے بڑا عذاب کون سا ہوگا کہ اچھے کاموں سے محرومی ہو جائے؟ یہ تو بہت بڑی مصیبت ہے. اچھے کاموں سے آدمی کو محرومی ہو جائے، عبادت اطاعت سے محرومی ہو جائے، اتباع سنت سے محرومی ہو جائے، زندگی کے مختلف شعبوں میں دین داخل کرنے سے محرومی ہو جائے. یہ بہت بڑی مصیبت ہے. ہاں، یہ حقیقت میں مصیبت ہے. اسباب میں حالات پیدا ہونا تو ایمان والوں کے لیے امتحان ہے، مصیبت نہیں ہوتا. اسباب میں حالات پیدا ہو رہے ہو، کاروبار میں 19-20 ہو گیا، بیماری سیماری ہو گئی، یا اور حالات ایسے ہوئے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے، صحابہ کے ساتھ پیش آئے، کہ ان کی آزمائش ہے وہی ہو. اور ان سے پہلے اچھے لوگوں کی اسی طرح آزمائش ہے ہوئی. فَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، اس کا تذکرہ کیا اللہ پاک نے کلام پاک. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، وہ تو آزمائشی حالات ہیں، لیکن دین سے محرومی ہو رہی ہے، اعمال دین سے محرومی ہو رہی ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر عمل کی توفیق چھینی جا رہی ہے. اس سے بڑا عذاب اور کوئی نہیں ہو سکتا. اس سے پناہ مانگیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اعمال خیر کی توفیق ہو جانے کے بعد اس کے سلب ہو جانے سے، اسلام کی نعمت مل کر اس سے پھر جانے سے، ایمان مل جانے کے بعد اس سے ہٹ جانے سے، ان چیزوں سے پناہ مانگی گئی حدیثوں میں. اس سے پناہ مانگی گئی کہ کوئی اعمال خیر کے آدمی کو توفیق تھی کہ 5 وقت آدمی تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا اور تکبیر اولیٰ فوت ہونے لگی. فضائل اعمال میں بہت سی جگہوں پر ایسے واقعات ہیں، ایک بزرگ کو تہجد کی توفیق سلب ہو گئی تو انہوں نے غور کرنا شروع کیا کہ کیا وجہ ہے. غور کرنا شروع کیا تو پتہ چلا انہی کو کہ کسی کو حقارت سے دیکھا تھا، توفیق سلب ہو گئی. کہ بہت بڑا وہ جرم ہے حقیر سمجھنا کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا، کہ بہت بڑا گناہ ہے. ہاں، ادھر گورنمنٹ کے جوڈیشلی میں گناہوں کی فہرست ہوتی ہے کہ یہ گناہوں کی فہرست ہے، اور ان گناہوں پر یہ قلمیں دفعات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ نہیں قلم ہے. تو وہ اس کا درجہ بتاتی ہے. جیسے یہ خون کرنے کی کوشش کی، مرڈر کرنے کی کوشش کی، تو یہ بڑا گناہ. ایک آدمی نے شراب پی ہے تو یہاں اس ضرور میں بہت سی جگہ گناہ ہی نہیں ہے، کہیں گناہ ہے تو چھوٹا گناہ ہے. اسلام میں بڑا گناہ ہے، کبیرہ ہے. ایسے کسی کو قتل کر دیا، بہت بڑا گناہ کیا ہے. ہاں، تو اس کے لیے دفعات گناہوں کے دنیا کی حکومتوں میں ہیں، ایسے اللہ کے وامی وہ کبیرہ گناہوں کی فہرست شمار کروائی. کفر کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، شرک کرنا گناہ ہے بڑا، نفاق بڑا گناہ ہے کہ اندر کچھ ہے باہر کچھ. ایسے لوگوں سے متعلق، یہ تو اللہ سے متعلق ہے. نماز چھوڑ دینا اللہ سے متعلق ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اکبر الکبائر کہا علماء نے کہ زمین پر کفر و شرک کے بعد کا جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ نماز چھوڑنے کا ہے. بہت بڑا گناہ ہے. ایسے لوگوں سے متعلق ہے، بندوں سے متعلق. کسی کو ایذا پہنچانا گناہ ہے، کسی کی غیبت کرنا بہت بڑا گناہ. اشد من الزنا، کہ غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی بڑا گناہ. اسی طرح کسی کو حقیر سمجھنا، کسی کو حق نہیں کہ کسی کو حقیر سمجھے، کسی کو بھی اس کا حق نہیں. کسی بڑے سے بڑے کو بھی حق نہیں ہے کہ کسی چھوٹے سے چھوٹے کو بھی حقیر سمجھے، جو جس کی حیثیت اللہ نے بہت کم بنائی ہے.
اس کو حق نہیں کہ اس چھوٹے سے چھوٹے کو بھی، بلکہ اس کو اللہ کا بندہ بندی ہونے کی نظر سے دیکھے کہ اللہ کا بندہ ہے، اس کا حق کسی کو نہیں۔ یہ ایسی چیز ہے کہ اس سے نعمتیں چھین جاتی ہیں، بعض ایسے گناہ ہو جاتے آدمی سے۔ اس لیے آدمی جتنا دین کو اچھی طرح سمجھتا ہے وہ ڈرتا ہے، بے خوف نہیں ہوتا۔ جو مال کی قیمت کو جتنا سمجھتا ہے نا، جتنا بڑا بیپاری ہے اس کو اچھی تمیز ہوتی ہے مال کی قیمت کی، مالیت کی قیمت کی، کہ اب روزانہ کے حساب سے اپ ڈاؤن ہوتا ہے تو ہر وقت تو چوکنا ہوتا ہے اپنی پراپرٹیز کے بارے میں، اپنے مال کے کہ کہاں بھاؤ اپ ہو رہا ہے، کہاں ڈاؤن ہو رہا ہے، کہاں بیچنا ہے، کہاں خریدنا ہے، وہ اس کی تمیز کرتا ہے، تب تو وہ اپنے کاروبار میں کامیاب ہوگا، ورنہ اس کی تمیز نہیں آدمی کو تو جہاں کم ہونا تھا وہ اس نے رہنے دیا، اور جہاں بڑھنا تھا وہ بیچ دیا، تو یہ گھاٹا پائے گا کہ نفع اٹھائے گا، کہ اس کو تمیز ہی نہیں ہے۔ ایسے دین کی سمجھ اتنی حاصل ہو جاوے علم کے راستے سے کہ ہم کو عمل کا بھاؤ پتا چلتا رہے ہر وقت کہ یہاں بھاؤ ریٹ بڑھ رہا، یہاں ریٹ بڑھ رہا، تو آدمی وہاں اس کام میں آدمی رغبت کرے گا، شوق سے جائے گا، اور جہاں معمولی خدشہ ہے صغیرہ کا بھی، کبیرہ نہیں کہ چھوٹے گناہ کا خدشہ ہے، وہاں بھی آدمی جو ہے قدم روک لے گا، بھیا مسئلہ ہے ادھر نہیں جانا، یہاں 4 آنا لگانے سے بھی گناہ ہوگا، اور ادھر 1 کروڑ لگا دیں گے تو فائدہ ہے، تو وہاں لگائے گا۔ اس لیے دین کی سمجھ ضروری ہے، ورنہ جیسے تجارت کی سمجھ کے بغیر آدمی تجارت کرے گا تو وہ تجارت کر کے بھی گھاٹا کھائے گا، ایسے دین کی سمجھ کے بغیر آدمی دین پر ہے تو وہ آدمی دین کا کام کرتے ہوئے گھاٹا اٹھائے گا۔ یہ کام تو آدمی دین کا کر رہا ہے لیکن گھاٹا کھا گیا کہ اس کے ساتھ بہت ساری چیزوں کو غلط ملت کر دیا، اور مقصد کی طرف نظر نہ رہی کہ مقصد یہ تھا کہ ہم ایمان میں کمال پیدا کریں، عبادت کا ذوق پیدا کر کے اس میں حسن پیدا کریں، اللہ تک پہنچا دے ہوئے ایسا علم حاصل کر لیں، اور ہر وقت اللہ کے دھیان کے ساتھ اس کی اطاعت والی زندگی گزارتے رہیں، اور مخلوق خدا کی ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ دن بدن بڑھتے ہوئے لوگوں کے درمیان میں آدمی جو ہے عدل و انصاف کے ساتھ زندگی گزارے، اور اپنے عملوں کو خالص اللہ کے لیے بناتا ہوا اس کے اندر اخلاص پیدا کریں۔ یہ ہمارا مقصد ہے کہ اس روح پر اس سمت جانا ہے، اور اسی کا محاسبہ ہمیں خود کرنا ہوگا۔ آدمی اپنے جسم کی امراض کا محاسبہ خود کرتا ہے، چوکنا رہتا ہے، بخار جیسا ذرا محسوس ہوتا ہے فوراً اظہار کرتا ہے کہ مجھے بخار، شرم نہیں آتی اس کو ایسا کہنے میں کہ مجھے، حالانکہ کمزوری کی بات ہے کہ آدمی بیمار ہے، لیکن آدمی بار بار بولتا ہے جب تک اچھا نہیں ہوتا وہاں تو میں تو بخار میں ہوں، میں بخار میں ہوں، میرے لیے دعا کرنا۔ لوگوں سے مشورہ طلب کرا کہ کون سا ڈاکٹر اچھا ہے، مجھے بخار ہے، تو وہ محاسبہ خود کرتا ہے اور خود ہی فکر کرتا ہے اپنا علاج کرنے کا، اور پھر اس علاج کے خاطر جان، مال، وقت، صلاحیت سب لگاتا ہے۔ اس کے لیے کوئی تشکیلی جماعت نہیں بنتی کہ بھائی جاؤ محلے میں چل پھر کر آؤ، بلکہ آدمی خود کرتا ہے۔ ایسے اپنے دین کا جو ذوق ہے، ایمان میں، اعمال میں، اخلاق میں، اخلاص میں، فکر آخرت میں، دین کی سمجھ حاصل کرنے میں جتنا ذوق ہے اس کا محاسبہ ہم خود کریں۔ اس کام کے ذریعے سے اس کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر آدمی صحیح معنوں میں کام کرتا ہے تو آدمی کو دن بدن اپنی جہالت کا احساس ہوتا ہے، اور کام صحیح نہیں ہوتا تو آدمی 1 2 4 مہینے لگا کر جری ہو جاتا ہے۔ کیسا ہو جاتا ہے؟ جری ہو جاتا ہے، جری، ہر ایک کے سامنے آدمی آتا ہے اور کچھ بھی بول دیتا ہے، تو یہ آدمی کے لیے اچھی علامت نہیں، بلکہ تو دن بدن اپنی بے دینی کا اندر سے احساس پیدا ہو،
میرے پاس کامل دین نہیں ہے، میری نماز ابھی بھی اچھی نہیں بنی ہے، ایمان میں ابھی ضعف ہے، آدمی ڈرتا ہے۔ وہ ان کا قول ابن ابی ملیکہ کا قول نقل کیا نا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہ میں 35 یا 40 صحابہ سے ملا، 35 یا 40 صحابہ سے میری ملاقات ہوئی اور سب کو اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند پایا، اس بارے میں فکر مند تھی۔ اور ڈر رہتا تھا نفاق کا، ہر وقت ڈر رہتا ہے۔ جن چیزوں میں زیادہ ملاوٹ ہوتی ہے نا، ان چیزوں کے خریدنے والے ہر وقت ڈرتے ڈرتے خریدتے ہیں، حالانکہ روزانہ وہ خریدتے ہیں لیکن پھر بھی چیک کرتے ہیں۔ جب مارکیٹ میں بات چل جاتی ہے کہ بھئی نوٹوں میں ڈپلیکیٹ نوٹ آ گئے تو سارے بینک والے بھی برابر چیک کرتے ہیں، مشین لگا دی اب تو کہ کئی غلط نوٹ اندر نہ آ جائے ہمارے پاس، ڈرتے ہیں لوگ۔ ایسے وہاں اس مارکیٹ میں جو ہے نا ایمان کی بات ہے تو ہر ایک ڈرتا تھا نفاق سے کہ کہیں میں منافق نہ ہو جاؤں۔ حضرت حنظلہ کا مشہور قصہ ہے، نافقہ حنظلہ کہتے ہوئے گھر سے نکل پڑے، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ بھئی کیا ہو گیا؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، کیا بولے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں ہوتے ہیں کیفیت کچھ اور ہوتی ہے اور جب گھر جاتے ہیں تو کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے حنظلہ یہ تو مجھے بھی پیش آتا ہے، آؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر پوچھتے ہیں کیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اس کو پوچھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سمجھایا کہ یہ چیز ہے کہ بھئی یہ دنیا ہے، اس طرح ہوتا ہے، کیفیتیں بدلتی ہیں، اور اس وقت جو ہے اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ کیفیتیں بدلتی ہیں۔ اس وقت جو حالات ہیں دنیا کے، جتنی اسپیڈ میں دنیا جا رہی ہے، 5G ہے، 5G کیا 5G، تو 5G کی اسپیڈ سے کیفیت بدلتی ہے۔ اور مزید حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ صبح کا مومن شام کو کافر ہوگا، اتنی تیزی سے کیفیت بدل جائے گی۔ پیچھے کے دور میں باپ دادا مسلمان تھے، پوتا مرتد ہو گیا ہے، ان کے باپ دادا مسلمان تھے اور حالات میں آئے لوگ اور ماحول میں متاثر کر دیا، پوتا مرتد ہو گیا، یعنی 100 سال کے بعد وہ مرتد ہوا۔ زمانہ ایسا آئے گا کہ صبح کا مومن شام کو کافر ہو جائے اور شام کا مومن صبح کافر ہو جائے گا۔ تو کیا چیزیں ہوں کہ یہ جو اسباب ہیں وہ اسباب اپنی طرف لبائیں گے، اسی وجہ سے آدمی دین چھوڑتا ہے۔ تو اس لیے ایسے وقت میں ایسے طاقتور ایمان کی ضرورت ہے جو ثابت قدم رکھے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو ثابت قدم رہے اپنے دین پر، اپنے ایمان پر۔ اس لیے ہر ایک سے کہا جائے کہ روزانہ ایمان پر محنت کر۔ ہماری محنت صرف دوسروں کو چلے 4 مہینے تیار کرنے کے لیے نہیں ہے، اس لیے عموماً یہ بات آتی ہے کوئی ملتا نہیں، ہم جاتے ہیں تو ملاقاتوں میں، گشتوں میں کوئی آتا نہیں ہے، یعنی ذہن میں جو رخ ہے کام کا وہ یہ کہ ہم ان کو سمجھانے جا رہے ہیں، جو دوسرا پہلو ہے ہمارے کام کا، یہ ملاقاتیں نہیں ہوتی ہیں، لوگ سنتے نہیں ہیں، لوگ آتے نہیں ہیں، وہ دوسرا پہلو ہے۔ ہمارے کام کا جو پہلا پہلو ہے وہ اپنے اوپر محنت ہے، ایمان کے بول بول کے خود ہمیں ایمان پر ثابت قدم ہونا ہے، عبادت اور اعمال کے فضائل بول کر اپنے دل کے اندر عبادت اور اعمال سے زندگی بننے کا یقین پیدا کرنا مطلوب ہے۔ جیسے تاجر آدمی کا پہلا مقصد اپنا نفع ہے، پہلا مقصد اپنا نفع ہے، لیکن وہ ظاہر لوگوں کے سامنے ایسا کرتا ہے کہ ہم نے تو آپ کے فائدے کے لیے دکان کھولی، وہی بتاتا ہے جتنی ایڈورٹائز ہے اس میں کوئی ایسا لکھتا ہے کہ مجھے اتنا فائدہ ہوگا، وہ تو دوسروں کا ہی فائدہ بتاتا ہے کہ آپ ہماری یہ چیز لے جاؤ گے تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا اور آپ کو اتنے فیصد کم میں ملے گا اور آپ کو ایسی کوالٹی ملے گی، ان کو سب بتاتا ہے، لیکن اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ اپنا خود کا فائدہ ہے۔ تو اس لیے گاہک نہیں آتے تو گاہک بنانے جاتا ہے، گاہک بنانے، کیونکہ فائدہ اس کا ہے۔ اصل دعوت جو ہے ہمارے اپنے لیے،
جو اس کا اصل مقصد ہے کہ ہمارے اندر یقین پیدا ہو. یقین کی قوت جو سب سے بڑا سرمایہ ہے، اسی یقین کی قوت سے آدمی سارے عمل کرتا ہے، عبادت کرے گا، اعمال کرے گا، اخلاق بنائے گا. اندر یقین کی قوت پیدا ہوئے گی، اعمال سے زندگی بنے گی. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے کام کی بھی اور اپنے دین کی بھی سمجھ حاصل کریں. جب سمجھ حاصل کر کے کریں گے تو پھر ہم کسی حال میں کام چھوڑ نہیں سکتے، کسی حال میں نہیں چھوڑیں گے. آدمی فقیر ہو جائے گا تب بھی کام نہیں چھوڑے. صحابہ کے فقیروں نے بھی کام نہیں چھوڑا، چولہے بجھ گئے گھر کے لیکن کام نہیں چھوڑا، دین نہیں چھوڑا. وہ فاقے کرنے پڑے، پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے. واقعات ہیں فضائل اعمال میں بھی حضرت شیخ نے حکایت صحابہ میں سب آپ ان کے قصے لکھے کہ پیٹ پر پتھر باندھنا پڑا خندق میں، اور تبوک میں چیچڑے باندھنے پڑے پیروں میں، اور عام حالات میں مدینے میں فاقے کرنے پڑے. اصحاب صفہ کے واقعات ہیں کہ دین سیکھنے کی خاطر انہوں نے کتنی مشقت اٹھائی کہ پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے، اور اتنے فاقے آئے کہ فرض نماز کے لیے کھڑے ہونے کی سکت نہیں ہوتی، کیونکہ 2-3 دن فاقہ ہو جاتا تھا. 2 دن کا 3 دن کا فاقہ ہو. ہمارا ابھی آج روزہ رکھا ہوگا بہت سونے، اللہ قبول فرمائے. خالی ایک ہی وقت گزرے گا دوپہر کا، تو شام کو، حالانکہ سردی کا دن ہے، ٹھنڈا دن ہے، پھر بھی جو ہے شام کو غروب سے پہلے تھوڑا ایسا لگتا ہے کہ ابھی کوئی بات نہ کرے، کسی سے بات نہ کرے، کوئی ہم سے نہ کرے. ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ اب ایک ہی وقت ہوتا ہے کہ سحری تو کھائی ہے، بیچ میں ایک ہی وقت گزرا ہے. وہ 2-3 دن فاقے ہو جاتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری مسجد میں نمازیوں کی صفیں گر جاتی تھی، اور وہ گرنے کی وجہ سوائے بھوک کی اور کوئی نہیں. مجھے سمجھ میں آ گیا، اسلام سمجھ میں آ گیا. مکہ میں جو 13 سال گزارے ہیں سابقین نے، جنہوں نے اسلام میں سبقت کی، ان لوگوں نے وہ بڑے مشقت کے گزرے ہیں، بڑے مشقت کے سال گزرے. خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آل یاسر کے وہاں سے گزرتے تھے، ان کے گھر کے قریب سے، اور ان کے حالات، ان کی تکلیفوں کو دیکھتے تھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. آپ علیہ السلام ان کو تسلی دیتے تھے، صبرن یا آل یاسر، صبرن یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، کہ آل یاسر صبر کر لو، میرا جو تم سے وعدہ ہے وہ جنت کا ہے، صبر کرو. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھرانے پر جو حالات آئے، اور وہ 3 سال شیب ابی طالب میں قید رہے، پورا بنو ہاشم آپ کے ساتھ. بات سمجھ میں آ گئی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو سمجھ میں آ گئی تھی بات، ورنہ ان کی تو زندگی بہت اچھی تھی، مال دولت اللہ نے دیا تھا، شہرت اور عزت دی تھی، لیکن بات سمجھ میں آ گئی تھی. یہ جو ہماری محنت ہے کہ ہم کو بات سمجھ میں آ جائے. جس دن سمجھ میں آ گئے، اس دن سے کام شروع ہوگا ہمارا. ابھی تو بدشکل والوں کو آنا پڑتا ہے، بار بار سمجھانا پڑتا ہے کہ بھائی وقت ہو گیا آپ کا، اعمال کے لیے سمجھانا پڑتا ہے. ان میں سے بہت سے وہ ہوں گے جن کو ماں باپ بہت سی مرتبہ ترغیب دے دو، بھائی جماعت سے نماز پڑھو. کسی کے دادا سمجھا دو گے، بھائی تم جماعت میں بھی جاتے ہو، ذرا جماعت سے نماز پڑھ لیا کرو. کسی کے دوست سمجھا دو گے، بھائی تم جماعت کا کام کرتے ہو، ذرا ایسا مت بولو. ایسا کرنا پڑتا ہے نا دوسروں. کسی کا پارٹنر سمجھاتا ہوگا کہ بھائی تم کرتے پائجامے میں ہو، ایسا مت کرو، کیونکہ ابھی تک سمجھ میں آیا نہیں ہے، اس لیے سارا کرنا پڑتا ہے. جس دن سمجھ میں آ جائے گا اس دن اپنے آپ سب ہوگا. جس دن سمجھ میں آ گیا کہ دین یہ چیز ہے، پھر آدمی دین کے خاطر بڑی سے بڑی قربانی دے دے گا. پھر اعمال میں کمی نہیں آئے گی، پھر نماز نہیں چھوٹ سکتی، نماز نہیں چھوٹ سکتی. اور اگر چھوٹ گئی تو پھر اس نماز پر ایسا غم ہوگا جو غم کے واقعات حضرت شیخ نے لکھے ہیں فضائل میں، فضائل نماز میں، کہ ایک تکبیر اولا فوت ہو گئی. وہ کسی بزرگ کا قصہ لکھا ہے کہ ان کی نماز پڑھا تو ان کو بڑا افسوس ہو رہا تھا، اور کہنے لگا اگر میرا بیٹا مر جاتا تو آدھا بلند میری تعزیت کرتا، لیکن لوگوں کے نظر میں نماز کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، کہ کوئی میری تعزیت بھی نہیں کرتا ہے، اتنا بڑا میرا نقصان ہوا.
ہوتا ہے نا کسی کا خبر آئے کوئی ان کا تجارتی مال جو تھا فلاں جگہ وہ ضبط ہو گیا ہے اور 2-4 لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے، تو لوگ تعزیت کرتے ہیں، کہ اللہ تم کو دوسرا دے گا، ہمت رکھو، گھبراؤ مت، کوئی ضرورت ہو تو ابھی ہم آپ کی مدد کر دیں، ارے تعزیت کرتے ہیں۔ ایک روایت دوسرے ہیں کہ جب کسی آدمی نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو اس کا ایسا نقصان ہوا گویا کہ اس کا مال اور اس کے بیوی بچے سب کچھ لوٹ لیا گیا، اتنا بڑا بھاری نقصان ہوا ہے۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اس محنت کو جو ہے اس رخ سے کر رہے ہوں کہ اس محنت کے راستے سے ہمارے اندر دین کی سمجھ پیدا ہو۔ ہاں، اور جب اس کو صحیح رخ سے کریں گے تو یہ اس کا اثر ہے کہ سمجھ بڑھتی ہے اس کی اور طلب بڑھتی ہے، یہ اس کا صحیح رخ ہے کہ آدمی کی سمجھ میں اضافہ ہوتا ہے اور طلب میں کہ بعض دیہاتی لوگ ہیں جن کو کچھ پتہ نہیں دین کیا، بے دینی کیا ہے، غفلت کیا ہے، جہالت کیا ہے، علم کیا ہے، لیکن جب محنت میں لگے وہ تو ان کے اندر ایسی سمجھ پیدا ہوئی، بہترین سمجھ دی اللہ نے انہیں، دین کی سمجھ، حلال حرام کی سمجھ پیدا ہوئی، ان کو تمیز پیدا ہوئی، اور وہ باقاعدہ کسی مدرسے میں نہیں پڑھے تھے لیکن پوچھتے پوچھتے علماء سے ان کو ایسے مسائل مستحضر تھے، حلال و حرام کے مسائل، کہ یہ چیز صحیح ہے غلط، حالانکہ باقاعدہ کسی مدرسے میں نہیں پڑھے ہوئے، اور ایسی طلب پیدا ہوئی ان کے اندر جان مال لگانے کی کہ انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا کہ وہ صحیح معنوں میں شوق پیدا ہو گئے جان مال لگانے کا۔ پھر آدمی بچہ سمجھ پیدا ہو جائے کہ اچھی طرح سے تو آدمی جان مال کو جمع نہیں کرے گا بلکہ راہ خدا میں لگائے گا، اور موت کے آخری دم تک چین سے بیٹھے گا نہیں۔ جوانی تھی تو جوانی میں چلا، بہت بڑھاپا آئے گا تو بڑھاپے میں چلے گا، اور معذوری ہوگی تو معذوری کے ساتھ چلے گا، کیونکہ سمجھ میں آ گیا ہے۔ آپ دیکھو کہ ابھی بھی دنیا میں ایسے آپ کو بہت سے ملیں گے، جماعتوں میں بھی بہت سے آتے ہیں، ان کو وہاں تشکیل والے بھی کہتے ہیں کہ آپ مت جاؤ، وہ کہتے ہیں مجھے تو اللہ کے راستے میں مرنا ہے۔ پھر اب کیا کریں، وہ اس کو کون روکے گا؟ ہمارے ایک ساتھی تھے پرانے، کافی انہوں نے وقت لگایا، بہت تقریباً 52-54 مرتبہ 4 مہینے لگائے تھے انہوں نے۔ کتنی مرتبہ؟ تقریباً 54 مرتبہ 4 مہینے لگائے۔ آخر میں بہت ساری بیماریاں ہو گئی ان کو، ہارٹ کا مسئلہ تھا، کڈنی میں تھا، شوگر زیادہ رہتی تھی، چڑھنا اترنا مشکل ہو گیا سیڑھیاں۔ اب چونکہ جماعت میں ہوتے ہیں تو کہیں اوپر مسجد ہوتی ہے، کہیں نیچے ہوتا ہے سب، تو ان کو مشورہ کر کے ذمہ دار ساتھیوں نے کہا کہ ابھی آپ کچھ مدت جو ہے اچھی طرح علاج کروا لیں اور پھر جب تندرست ہو جائے پھر سفر کریں۔ 4 مہینے لگاتے ہیں ساتھ، تو سب نے چونکہ بڑے ذمہ داروں نے ان کو کہا ایسا، تو کچھ بولے تو نہیں وہ، لیکن بار بار سب کے پاس جاتے تھے انفرادی میں، بھائی میرا مشورہ کرو، جانے کا، روکنے کا تو تم نے کیا ہے، مجھے جانے کا مشورہ کرو، مجھے راہ خدا میں جانا۔ ان کے پاس جاتے، ان کے پاس جاتے، ان کے پاس جاتے، یہ نہیں کہ بھائی مجھے تو مشورہ نے منع کر دیا، اب میں نہیں جاؤں گا۔ اور یہ کہتے تھے، میرے پاس بھی کئی بار آئے تھے کہ میرا مشورہ کرو، میں تو اللہ کے راستے میں مرنا چاہتا ہوں، کہ کام سمجھ میں آ گیا کہ میں اللہ کے راستے میں مرنا چاہتا ہوں۔ پھر بعد ساتھیوں سے مذاکرہ کیا اور یہ طے ہوا کہ ان کو اب لمبا سفر نہ کراؤ، لیکن ایک ایک چلہ لگوا دے۔ ان کا بھی اتنا جذبہ ہے، اتنی اندر کی طلب ہے، زندگی انہوں نے کام میں لگائی ہے، اور رعایت ان کے کرتے ہیں کہ قریب کے علاقوں میں ان کو بھیجیں، فائدہ بھی ہوگا قریب علاقوں میں پرانے ساتھی ہوگا۔ تو اس طرح پھر قریب یعنی 100-150 کلومیٹر کے علاقوں میں ان کا چلے کے لیے کرتے ہیں۔ ایک چلہ لگایا انہوں نے، پھر 2-3 مہینے کے پھر وہی پھر دوسرے چلے میں پھر وہی، پھر 2-4 مہینے ہوئے پھر آئے کہ پھر اور ایک چلہ لگوا دو۔ تو تیسرے چلے میں گئے تھے قریب 100-125 کلومیٹر ایک جگہ پر، اور وہاں 15-20 دن ہوئے، اچھا خاصا وقت لگا رہے تھے۔ اور ایک دن جو ہے تہجد پڑھی انہوں نے، شب جمعہ کی رات تہجد پڑھی، اور پھر ان کی عادت تھی جلدی اٹھ جاتے تھے اور پھر تھوڑا آرام کرتے تھے، تہجد کے بعد لیٹ جاتے تھے تھوڑی دیر، اور پھر فجر کے لیے وضو کرنے کے لیے بیٹھے تھے اور وہی انتقال ہو گیا۔
کہ جو اندر کا جو جذبہ تھا نا کہ اللہ کے راستے میں مریں گے وہ اللہ نے پورا کر دیا۔ یہ کام کی خاصیت ہے، زندگی کے رخ کو صحیح کرتا ہے، طلب پیدا ہوتی ہے، دین کی سمجھ آدمی میں آتی ہے اور جان مال لگانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اللہ کے بندوں سے ہمدردی اور خیرخواہی بڑھتی ہے۔ ہاں، خیرخواہی اور ہمدردی بڑھتی ہے۔ پھر آدمی کسی مسلمان سے متعلق کوئی بدگمانی کرے، غیبت کرے، اس کو حقیر، وہ تو بہت دور کی بات، بہت دور کی بات۔ کسی مسلمان کو ادنا سی تکلیف پہنچانا بھی آدمی گوارا نہیں کرے گا، ہر وقت معذرت خواہ ہوگا سب سے، گھر میں رہے گا تو بیوی بچوں سے معذرت خواہ ہوگا کہ معاف کرنا، میرے سے کوئی تکلیف نہ ہو جائے، ساتھیوں کے ساتھ آدمی ہوگا تو ہر وقت ان سے معذرت خواہ ہوگا، بھائی میرے کچھ بات سے آدمی۔ اس لیے آپ دیکھیں پہلے چلہ جب ختم ہوتا تھا نا تو ساتھی مل جل روتے تھے، اور رونا کس چیز کا ہوتا تھا کہ بھائی مجھ سے کوئی تکلیف پہنچو معاف کر دو۔ آدمی کی صحیح وقت گزار کے آتا تھا نا، یہ خاصیت ہے کہ صحیح جب وقت ہمارا گزرے گا تو خاصیت یہ ہے کہ دل میں نرمی آتی ہے اور آدمی چھوٹوں سے معافی مانگتا ہے۔ بڑے تو بہت بڑے ہیں کہ آدمی ماں باپ ہیں اور بڑے رشتے دار ہیں، ماموں، نانا، دادا، چچا، بڑا بھائی، بڑی بہن، وہ تو بہت بڑے ہیں۔ آدمی بچوں سے معافی مانگتا ہے کہ بیٹا مجھ سے کوئی تکلیف پہنچے معاف کرو، اور اپنے بڑے ذمہ دار تو بہت بڑے ہیں، وہ صوبے کے، ملک کے ذمہ دار ہیں، حلقے کے ذمہ دار ہیں۔ آدمی اپنے چھوٹوں سے جن کو اس نے تیار کیا ان سے معافی مانگے کہ بھائی مجھ سے کوئی تکلیف پہنچو معاف کرو، تہہ دل سے۔ یہ کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں جب کام کا صحیح رخ ہوتا ہے، اس لیے محاسبے کی ضرورت ہے۔ پہلے زمانوں میں کیا میں رات میں محاسبہ کرے، ایسا کہتے تھے پرانے لوگ کہ رات میں سونے سے پہلے اپنے اعمال کا محاسبہ، تعلیم میں بیٹھے تھے نہیں بیٹھے تھے، نمازیں کیسی ہوئی ہیں، تسبیح پڑھی نہیں پڑھی ہیں، تلاوت ہوئی نہیں ہوئی ہے، دن بھر کے اعمال کیے نہیں کیے، اور جو اعمال ایسے ہیں جو کر سکتے ہیں، جیسے تسبیح چھوٹی ہے تو اس کو نہیں پڑھی تو رات میں پڑھ کر سوئے، اور جو اعمال ایسے ہیں جو نہیں کر سکتے، اب جیسے گج چھوٹ گیا تھا، تعلیم چھوٹی تھی، تو ان عمل کے بارے میں آدمی اللہ سے توبہ، یا اللہ آج میری کوتاہی ہو گئی کہ میں تعلیم میں نہیں بیٹھ پایا ہوں، مجھے معاف کر دے، تو اس سے اگلے دن جو ہے آدمی میں سدھار پیدا ہو اور آدمی صحیح رخ پر جائے گا، نفع کمائے گا، اور جب محنت کا رخ صحیح ہوگا تو دل کھینچیں گے اس طرف، کام کرنے والوں کی طرف، کام کی طرف۔ یہ اسی طرح دنیا میں پھیل گیا، ورنہ کوئی وسائل نہیں تھے تبلیغ کے پاس، کوئی وسائل نہیں، لیکن کام کرنے والوں نے اصول پر کام کیا تو لوگوں کے قلوب متوجہ ہو گئے۔ اس لیے بعض علاقوں میں آپ دیکھو گے کہ ایسا آدمی ذریعہ بن گیا جس کو کوئی پہچانتا ہی نہیں، جس کے خاندان کو کوئی نہیں جانتا، جس کی پوری خاندان کی پوری ہسٹری میں کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جس کی بات 5 آدمیوں نے مانی ہو، اور ان کا پوتا آج جو ایسا ہے کہ جس کے ساتھ 50 آدمی، 100 آدمی، ہزاروں آدمی جڑے ہوئے اس کے ساتھ، اور اس کو امیر صاحب منہ بھر کے کہتے ہیں امیر صاحب۔ اس کے دادا کو کوئی 5 آدمی ماننے والے، سننے والے نہیں تھے، اس کو کوئی جاننے والا نہیں، اس کے ساتھ حکومت کا کوئی سپورٹ نہیں ہے، اس کے پاس ایجوکیشن کی کوئی ڈگری نہیں ہے، کوئی ڈگری اس کے پاس نہیں، نہ دنیاوی تعلیم کی ہے نہ دینی تعلیم کی کوئی ڈگری ہے، نہ اس کے پاس مال پیسہ ہے کہ مال کے پیسے کے زور پر یا کسی تعلیمی ڈگری کے وہ بنیاد پر یا حکومت کے کسی تعاون پر یا اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس چیز کی بنیاد پر لوگ اس سے جڑ رہے ہو، کوئی چیز، بس صرف اس نے محنت کر کے ایمان و عمل کی کیفیت اپنے اندر پیدا کی، تو اس بنیاد پر اللہ نے لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کر دیا۔ اب دیکھیں ملکوں میں جن لوگوں سے کام ہوا ہے، اللہ نے وہ جوہر ہم سب میں رکھے، وہ جوہر سب میں ہے، وہ ایمان و عمل کی طاقت، اس لیے ضرورت اس کی ہم محاسبہ کریں اپنا، اسی کا حکم بھی ہے ہم حاسبو قبل ان تحاسبو، کہ اپنا حساب ہم خود کریں قبل اس کے کہ ہمارا حساب کیا جائے، تو وہ سب بہت بھاری ہو جائے گا۔ اتنی نعمتیں ملنے کے بعد بھی اگر ناشکری ہو گئی اور اس کی ناقدری ہو گئی تو پھر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ ہم سب کی عبادت فرمائے، اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے کام کے رخ کو صحیح رخ پر لے جائیں، اور وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، معروف چیز ہے
کہ ہماری محنت 6 نمبروں پر ہے، اور 6 نمبر اپنے اندر لانے کی یہ محنت ہے، اور یہ ہماری ابتدا، یہ منتہا نہیں ہے۔ 6 نمبر پر محنت کرنا یہ ابتدا ہے۔ جیسے پہلے سے معروف ہے کہ اس کو قرآن شریف سیکھنا ہے، وہ کیا کرے گا؟ تختی پڑھے گا، پہلے قاعدہ پڑھے گا، یہ معروف ہے کہ وہ قاعدہ پڑھے گا، اور قاعدہ ہی سب کچھ ہے سمجھ کے نہیں پڑھتا وہ کہ آگے قرآن شریف سیکھنا ہے اس لیے قاعدہ پڑھ رہا ہوں، یہ معروف چیز ہے۔ اب وہ 50 سال پہلے بھی ہوا تھا اور آج بھی وہی ہے کہ آج کے قاعدہ پڑھ لے، قرآن شریف آسانی سے پڑھ لے گا وہ۔ ایسے معروف چیز ہے کہ 6 نمبروں پر آدمی محنت کر لے تو پورے دین پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ جب پورے دین پر چلنا اس کے لیے آسان ہوگا کہ 6 نمبروں پر محنت کر کے ایمان، اعمال، علم، ذکر، اخلاق، اخلاص اور راہ خدا میں جان مال لگانے کی محنت کی ہے، مشق کی ہے، اب پورے دین پر چلنا اللہ اس کے لیے آسان کر دے گا، اور وہ تعلق پورے دین کا ہے۔ اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اس پر، ان نمبروں پر محنت کرتے رہیں، اور ہماری مجلسوں مذاکروں میں جو ہے اسی کے فضائل بولے جائیں۔ ہاں، تھوڑا سا اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو مجلسیں ہو رہی ہیں، گش کے بعد کی مجلس ہے یا ہفتہ واری اجتماعات میں، جوڑوں میں، مذاکروں میں، یا ہم جو محنت کے لیے جاتے ہیں 2-2 3-3 کی جماعتیں بنا کر لوگوں کے پاس، اس وقت ہم کیا بول رہے ہیں؟ اس وقت ہم کیا بول رہے ہیں؟ اگر ہم اچھی طرح غور کریں، جو ہمارے مذاکرے ہیں اس میں ہم کیا بول رہے ہیں؟ کیا ہم وہ بول رہے ہیں جو ہم فضائل میں سن رہے ہیں؟ ہم کو تو جو چیزیں بولنے سننے کو کہا پہلے دن سے، جو ترغیب دی گئی کہ بھئی 6 صفتوں کے فضائل بولے جائیں، اور بار بار بولیں، بار بار سنیں اس کو، جو ہمارے مذاکرات اس پر ہم غور کریں، ذرا توجہ دیں۔ ہم کسی سے کہیں کہ بھئی میرے دن میں آج مذاکرہ طے ہوا ہے، ذرا آپ بتائیں کیا کرنا ہے، پھر ان سے ہم نے مذاکرہ کر لیا، اب ان سے ہم کہیں کہ ذرا میں بات کر لوں، آپ اچھی طرح سننا اور مجھے بعد میں بتانا کہ اسی طرح ہوا، کچھ غلط بھی ہوا ہے اس میں، تو کام کا صحیح رخ ہو جائے گا، ورنہ دھیرے دھیرے جو ہے ڈگر بدل جاتی ہے۔ اور یہاں سے آدمی تھوڑا سا ہٹائیں، یہاں سے تھوڑا سا ہٹائیں، آگے جا کے جیسے ابھی آج کل ہوتا ہے نا، لوکیشن میں تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے، کہاں چلا جاتا ہے وہ بتاتا ہے نا ان کو اس میں لوکیشن، تو بعض مرتبہ 2 راستے بالکل قریب قریب کے یوں ہوتے ہیں، اب جانا تھا ادھر لیکن آدمی چڑھ گیا اس راستے پر، تو یہاں جا کر یوں ہو کے ادھر چلا گیا، تھوڑی سی مسٹیک ہوئی، کتنی 2-4 فٹ کا ہی فاصلہ تھا وہاں جہاں سے وہ مڑا تھا، وہاں کہ 2 فٹ نہیں جاتا تو ادھر چلا جاتا صحیح راستے پر، 2 فٹ گیا تو ادھر چلا گیا۔ اس لیے لوگ بہت حساس رہتے، چوکنا رہتے، ڈرائیور کو بار بار لقمہ دیتے لیکن اس کو کبھی برا لگتا، ارے لگتا ہے برا نہیں لگتا، اور اگر لگا تو اس کو احساس پہ بھائی تم برابر کہہ رہے تھے وہاں، میری غلطی ہو رہی تھی۔ تو ایسے ہی جو ہے ہمارا یہ جو کام ہے اس میں آپس میں ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ ہم کام کے بارے میں مذاکرہ کریں، بات کے بارے میں مذاکرہ ہو کہ بھائی ہم کیا کر رہے ہیں، یہ صحیح ہے غلط ہے، اور سیکھنے کے لیے ہو تو پھر مباحثے کی شکل نہیں ہوگی، سیکھنے کے لیے ہوگا تو بحث مباحثہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہے جیسا ہے، میں نے ایسا سنا تھا، فلاں حضرت نے ایسا کہا تھا۔ اگر سیکھنے کے لیے ہوگا تو آدمی بحث نہیں کرے گا، قبول کرے گا نہیں بحث بات برابر۔ پھر بھی اگر سمجھ میں کہ دونوں مل کر کسی اور تیسرے زیادہ جاننے والے سے پوچھ لیں گے اور ماننے کی نیت سے پوچھیں کہ بھائی ہم کو ماننا ہے، منوانا نہیں ہے، کہ ماننا ہے، صحیح چیز کو قبول کرنا ہے۔ آدمی کے صحیح ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ صحیح چیز کو قبول کرے۔ تکبر اسی کو کہتے ہیں کہ آدمی جو ہے صحیح چیز کو قبول نہ کرے، وہی تکبر ہے۔ تکبر اچھے کپڑے پہننے کا نام تکبر نہیں ہے۔ کبر کیا ہے کہ آدمی حق کو قبول نہ کرے، یہ سب سے بڑا تکبر ہے، صحیح چیز کو آدمی قبول نہ کرے، کہ بڑائی آدمی کے اندر، میں کیوں قبول کروں۔ اس لیے ہم اپنے مذاکروں کا محاسبہ کریں گے اور آپس میں اس کے تعلیم و تعلم کا رواج قائم کریں گے کہ بھئی گشت میں کیا بات ہونی چاہیے، گشت کے بعد ہم مذاکرہ کر رہے ہیں تو کیا بات،
تبلیغ میں فلسفے نہیں ہے، فضائل، ہر چیز کے منہ بھر کے فضائل ہی بولنے. جیسے تاجر آدمی فلسفے نہیں سمجھاتا، وہ فائدے بتاتا ہے. تاجر جو ہے نا سیدھی سے زبان میں آنے والے گاہک کا چہرہ پڑھ لیتا ہے کہ کون سی زبان سمجھے گا، اور پھر اس کو فائدہ اس کی زبان میں بتائے گا کہ یہ فائدہ اس کا ہے، اور اتنا فائدہ بتا دے گا کہ سامنے والے آدمی کو ضرورت نہیں پھر بھی لے کے جاتا ہے. ہاں، لوگوں کی نفسیات کو پہچانتے ہو، لوگوں کی نفسیات کو پہچانتے. اس لیے جس علاقے میں جس نوعیت کے لوگ رہتے ہیں، اس نوعیت کے اس چیز کو پیش کرتے ہیں، ان کو اس حساب سے فائدہ بتاتے ہیں. اس لیے فضائل کے راستے سے ہمارا کام، اور یہی چیز ہے. پہلے ہی دن سے جب کوئی آدھا گھنٹہ نہیں دیتا تھا تبلیغ میں، تب بھی فضائل تھے، اور وہی فضائل کے ذریعے سے لوگ 4-4 مہینے اور ملکوں کے سفر کر رہے ہیں. آسانی سے لوگ چل پڑیں. لیکن یہ ہے کہ روزانہ لوگوں کے پاس جایا جائے. ہماری مسجد کی جماعت کی سطح سے ہمارے کام کا نظام بنے، مسجد کی جماعت کی سطح سے، اور ہر مسجد وار جماعت. اگر 2 آدمی بھی فعال ہو رہے ہیں تو یہ 2 آدمی ہوتا ہے. ویسے شکایت باکس رکھتے ہیں، نوٹس بورڈ لگاتے ہیں، سب کرتے ہیں نا اداروں میں سے. تو تبلیغ میں شکایت کا کوئی بورڈ ہی نہیں ہے کہ جہاں شکایت لکھی جائے. یہاں تو فضائل، اور شکایت کا موقع ہے تو کہاں شکایت کریں؟ رات کی تنہائیوں میں اللہ سے آدمی کہے کہ اللہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارے ساتھیوں کو تو سمجھا دے. ساتھیوں کا دل تیرے ہاتھ میں، ساتھیوں کا دل کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. اور جب وہاں سے وہ مسئلہ حل ہوگا تبھی حل ہوگا. تو اس لیے ہم کیوں خام خواہ پریشان ہوں؟ اور سب کی اصلاح کرنے کی ذمہ داری بھی اللہ نے ہمیں نہیں دی ہے. دی ہم کو ذمہ داری کہ ہم کو سب کی اصلاح کی ذمہ داری بھی نہیں دی کہ ہم سب کی اصلاح کریں. اصلاح تو اللہ کرتا ہے. کون کرتا ہے؟ ہم کو کام کرنے کو کہا کہ ہم کام کریں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر صالح مصلح نہیں ہوتا. ہر صالح یعنی ایک آدمی خود تو بہت دیندار ہے، بہت نیک، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، ذکر کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، صالح، لیکن اس کے اندر اصلاح کی صلاحیت نہیں. جیسے ہر تندرست ڈاکٹر ہوتا ہے، بستی میں 50 تندرست ہے لیکن سب ڈاکٹر ہوتے ہیں. کچھ لوگوں میں کوئی 1-2 ڈاکٹر ہوتے ہیں، 5-10 ڈاکٹر ہوتے ہیں جو علاج کرتے ہیں لوگوں کا. ہمارا تو کام ہے خود اپنی اصلاح کرنے کا اور دوسروں کے لیے خیر خواہی کرنے کا. اصلاح نفوسنا والنصیحۃ لاخواننا، کہ اپنی اصلاح اور اپنے بھائیوں کو نصیحت. اور نصیحت کا کیا طریقہ ہے؟ نصیحت کا کیا طریقہ؟ خیر خواہی کے ساتھ نصیحت، جو مومن کی صفت ہے کہ مومن خیر خواہ ہوتا ہے. خیر خواہی کے ساتھ، جیسے آدمی اپنے بچوں کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے، اپنی اولاد کے حق میں خیر خواہ ہوتا ہے، تو ان کے عیوب کو آدمی فاش نہیں کرتا، ان کے بلکہ پردہ ہی ڈالتا ہے. ایک آدمی آیا، بھائی تمہارا بچہ فلاں جگہ، نانا اپنا چھوکرو تو گھر جاتا ہوں انہیں جو ہے نا. پھر دوسرا کیا نہ ہو نا مارو چھوکرو ہوئے تھا، میرا بیٹا نہیں ہو سکتا. 10 آدمی اس کو پتا نہیں لیکن پھر بھی مانے گا نہیں، کیونکہ بچے کا راز فاش ہو رہا ہے. ایسے ہر ایمان والا جو ہے، ہر ایمان والا، جیسے ہمارا اس لڑکے کے ساتھ اولاد کا تعلق ہے، ایسے ہر مومن کا اللہ کے ساتھ بندہ ہونے کا تعلق ہے، اور ہر ایمان والے کا حضور کے ساتھ امتی ہونے کا تعلق ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھرانے کی ہم عزت کرتے ہیں، آپ کے گھرانے اہل بیت کی اس وجہ سے عزت کرتے ہیں کہ ان کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو آپ کے گھرانے کے لوگ ہیں ان سے محبت کرتے ہیں. وہ ایک بڑی نسبت ہے، بہت زیادہ محبت، اور وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ایسے ہی ہر ایمان والے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امتی ہونے کا تعلق ہے. وہ تعلق بڑا ہے، اہل بیت ہونے کا بہت بڑا تعلق. ایک ادنا تعلق یہ بھی ہے امتی ہونے کا،
تو ہم امتی ہونے کے تعلق سے ایک ایک کی عزت کریں گے، کسی کا راز فاش نہیں کریں گے، کسی کی غیبت نہیں کر سکتے، اور نصیحت میں ہم کسی کا ٹھٹھا نہیں کر سکتے، اس لیے خیر خواہی کے ساتھ کام ہونا، سب کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، پرایوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، جو محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی، جو محبت نہیں کرتے ان کے لیے بھی ہمارا دل میلا نہیں ہوگا۔ جو ہم سے محبت نہیں کرتے ان سے بھی دل میلا نہیں ہوگا۔ پیچھے جائے کہ ہمارا دل ان سے میلا ہو جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں۔ جو محبت نہیں کرتے ہیں، دور رہتے ہیں، بھاگتے ہیں، ان سے بھی ہمارا تو دل میلا نہیں ہوگا۔ تو پھر کیسے اس کی گنجائش ہو سکتی ہے کہ جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں، جو ہمارے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، ان کے لیے دل میلا ہو جائے، سوائے نفسانیت کے اور کوئی چیز نہیں۔ اگر ایسا ہو اور کوئی چیز نہیں، اس لیے محاسبہ کی ضرورت ہے، دل کی صفائی کے ساتھ، اور کسی سے ہمیں کوئی شکایت نہیں، کسی سے ہمیں کوئی شکایت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شکایت کس سے کی؟ اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس آخر۔ اور اتنا سارا آپ نے تو اتنی مشقت اٹھائی، محنت کی، انہوں نے برا سلوک کیا، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر تم مجھ سے ناراض ہے، اگر تو ناراض ہے تو میں جب تک تجھے راضی نہ کر لوں وہاں تک چین سے نہیں بیٹھوں، اور اگر تو مجھ سے راضی ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ اسوہ ہے ہمارے لیے، اس میں ہمارے لیے اسوہ ہے کہ سامنے والوں نے ایذا پہنچائی، تکلیف پہنچائی، اتنی خطرناک تکلیف پہنچائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ اللہ میں تجھ سے اپنی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں، اپنے ہیلے کی کمی کی شکایت تجھے سے کرتا ہوں۔ تو یہ کام تو کہ آدمی دوڑ دھوپ کر کے، چل پھر کر، محنت کر کے، مشقت اٹھا کر، اب آدمی جو ہے بالکل ٹوٹا ہوا دل ہے، اللہ کے پاس آ کر روئے، رونے دھونے کا کام ہے کہ دن میں مخلوق کے سامنے خوشامد کریں، وہاں آدمی ہاتھ جوڑے، پیر پڑ جاوے۔ یہ اسلوب ہے تبلیغ کا، اسلوب ہے جیسا میں نے عرض کیا، تجارت کا اسلوب ہے، اسی اسلوب سے وہ چلتی ہے، اور ایک مزاج ہے اس کا۔ تبلیغ کا اسلوب کیا ہے کہ متواضعانہ انداز میں لوگوں کی خوشامد کرنا، اور پھر اللہ کے سامنے آ کر رونا، اور کسی کی کوئی شکایت کسی سے نہیں، کسی کی شکایت نہیں، کہ صرف اللہ ہی سے ہم شکایت کریں، تو پھر قلوب متوجہ ہوں گے، لوگ متوجہ ہوں گے، لوگ آئیں گے، پھر قریب ہوں گے، اور ہمارے اندر بھی کمال پیدا ہوگا، ہمارا عبادت کا ذوق بڑھے گا، دنیا کی محبت کم ہوگی، خواہشات کی محبت کم ہو جائے گی، پھر زندگی سادگی کی طرف آئے گی، زندگی، ہاں یہ نتیجہ ہے، زندگی سادگی کی طرف آئے گی، فکر آخرت بڑھے گی، عملوں کا شوق پیدا ہوگا، ہر قسم کی نیکیوں میں آدمی رغبت کرے گا، نماز میں، روزے میں، ذکر میں، عبادت میں، تلاوت میں، صدقہ خیرات میں، اور سارے نیکی والوں سے محبت پیدا ہوگی، سارے نیکی والوں سے محبت پیدا ہوگی۔ یہ اصل خاصہ ہے، جتنے قسم کی نیکیاں ہو رہی ہیں دنیا میں، سارے نیکی والوں سے آدمی کو محبت پیدا ہوگی، ذکر والوں سے بھی محبت ہوگی، اور علم والوں سے بھی محبت ہوگی، اور خدمت والوں سے بھی محبت ہوگی، آدمی ان کی بھی قدر کرے گا کہ نیکیوں کی محبت پیدا ہوئی، مطلق نیکیوں کی محبت ہے۔ جیسے مال کی محبت پیدا ہوتی ہے تو مال کسی بھی صورت میں ہو، زمین کی صورت میں ہو، دکان کی صورت میں ہو، ہوائی جہاز کی شکل میں ہو، مکان کی شکل میں ہو، تو ایسے نیکی سے محبت ہوئی ہے، تو وہ نیکی ذکر کی ہو، تلاوت کی ہو، عبادت کی ہو، علم کی ہو، صدقہ خیرات کی ہو، خدمت کی ہو، نیکی ہے۔ وہ نیکیوں سے اور وہ نیکی کرنے والوں سے محبت پیدا ہو جائے، اور یہ ہمارا سرمایہ ہے کہ نیک لوگوں سے محبت پیدا ہو، اور ہماری محبت نیک لوگوں کے دل میں پیدا ہو۔ جب بستی میں داخل ہوتے دعا پڑھتے ہیں، اللہم ارزقنا جناحا وحببنا الی اہلہا وحبب صالحی اہلہا الینا، کہ نیک لوگوں کے دل میں ہماری محبت پیدا ہو، اور ہر نیکی والوں کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، پھر کوئی مسئلہ نہیں، اور کام بہت آسان۔ جیسے پٹری پر ٹرین چلتی ہے
ایسے کام چلے گا تیزی کے ساتھ اور لوگوں کو فائدہ ہوگا. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے مذاکروں کا محاسبہ کریں. بیان کرنے سے جری ہو کر نہ کریں، ڈرتے ہوئے کرنا. حضرت ابوبکر کا وہ قصے لکھتے نا، ابوبکر رضی اللہ عنہ پورا صحیفہ جلا دیا 1000 حدیثوں کا. کیوں جلا دیا؟ ابوبکر ہیں صدیق جن کا لقب ہے، اور انہوں نے براہ راست حضور سے سنی تھی، لیکن ڈر رہے ہیں کہ کہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی بات 19-20 ہو گئی ہو اور اس میں آ گئی ہو اور میرے اوپر آ جائے گا سارا. آدمی ڈرتا ہے. یہاں پہ پولیس والے پکڑ کر کوئی بات پوچھتے ہیں تو آدمی 100 بار سوچتے ہیں کیا بولنے کا کیا نہیں بولنے کا، پھنس نہ جائے کہیں. اور آدمی مفت میں پتہ نہیں کتنوں کے متعلق کیا کیا بول دیتا ہے. اس لیے ایک بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کے بارے میں کوئی بات بول رہے ہو تو پہلے سوچ لو کہ یہ بات مجھے کسی محکمے میں کسی کورٹ میں ثابت کرنی ہے جو میں ابھی بول رہا ہوں، یا میں کوئی چیز لکھ رہا ہوں کسی کے بارے میں، تو پہلے اس بات کا محاسبہ کریں، سوچ لیں کہ یہ بات مجھے کل کو کورٹ میں ثابت کر کے دینی پڑی. اب آدمی بولے گا؟ ارے کسی کے لیے زبان کھولے گا؟ جانتا ہوگا پھر بھی نہیں بولے گا کہ نہیں بھائی مجھے بتا دیں. آپ بھی نہیں بولے گا. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم جو بول رہے ہیں مذاکروں میں کیا بات بول رہے ہیں. ہاں ہم بات کر رہے ہیں گھر گھر جا کر لوگوں سے کیا بات کر رہے ہیں کہ یہ وہی بات ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہم کو بتائی سکھائی تھی. پھر پوچھیں گے ہم اور اس کے مذاکرے کریں گے تاکہ صحیح باتیں وجود میں آئیں. جب صحیح باتیں وجود میں آئے گی تو صحیح عمل آئے گا. اور ہمیں اس کے لیے جو ہے نا فضائل کی کتابیں دی کہ فضائل کو پڑھیں، فضائل کو سنیں گھنٹوں بھر. اس لیے کہ آدمی جو چیز پڑھتا ہے جو سنتا ہے وہی بولتا ہے. یہ انسانی فطرت، جو چیز بولتا ہے، جو چیز پڑھتا ہے، جو چیز سنتا ہے وہ بولتا ہے. اس لیے اجتماعی حلقوں میں مسجد میں بھی اور گھر میں بھی حلقے قائم کر کے ہم فضائل پڑھیں سنیں تاکہ ہم فضائل بولیں اور شوق پیدا ہو ہمارے اندر بھی امت کے اندر. تو کریں گے انشاءاللہ. اور جو ہمارے یہ مختلف امور ہیں وہ صرف دائرے کی حد تک نہ رہیں، وہ میدان عمل میں اور میدان عمل میں لانے کے لیے مسجد کی جماعتیں ہیں. مسجد کی جماعتیں میدان عمل میں لانے کے لیے وہاں ہمارے پاس آدمی، ان آدمیوں کے ذریعے سے ہر محلے میں کام ہو. تو ہماری عمومی جو گھر گھر کی محنت ہے وہ بنیادی چیز ہے. اس کے ساتھ مختلف موقعوں میں جو ہے ہم مختلف طبقات امت جو ہے ان پر محنت کا نظام بنا اور اس کی کارگزاریاں یہ امت کا کام ہے. سب سے پہلی چیز یہ کہ امت کا عرب عجم یور کسی بھی زبان کا آدمی ہے، یہ سب کے لیے کسی بھی رنگ کا آدمی، یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی تقسیم ہے. مختلف لسانیں بنائی، زبانیں بنائی ہیں، اللہ نے تذکرہ کیا ہے. مختلف رنگ بنائے ہیں، اللہ نے دنیا کو جو ہے مزین کیا ہے الوان سے، رنگوں سے، زبانوں سے. لیکن ہماری محنت سب پر ہے، امت ہے، پوری امت کی محنت. اس لیے ضرورت ہے وسعت دینے کی محنت. گزشتہ سال بھی جو بات عرض کی گئی کہ مختلف ملکوں کے لوگ یہاں رہتے ہیں. افریقہ کے کتنے ملکوں کے لوگ یہاں رہتے ہیں مسلمان، ایسے ایشیا کے ملکوں کے مسلمان ہیں، ایسے اور دیگر ممالک کے مسلمان ہیں، عرب ملکوں کے مسلمان ہیں، شام کے ہیں، صومالیہ وغیرہ کے ہیں. تو ان کے اوپر محنت کا نظام بنے. اور یہ کسی نہ کسی مسجد کے اطراف میں رہ رہے ہیں جو بھی ہیں، چاہے مسجد ان کے گھر سے 2-3 کلومیٹر دور ہے لیکن ان کو کوئی مسجد تو لگتی ہے. تقسیم اگر ہماری اس طرح ہو جائے کہ ہر مسجد کا ایریا طے ہو جائے، بھائی جہاں قریب مسجدیں دور ہیں تو بھئی یہ مسجد کا ایریا چاہے 2 کلومیٹر تک، اس مسجد اور جماعت کو ہم مکلف کریں ترغیب کے راستے بھئی آپ یہ 2 کلومیٹر کے اطراف میں جتنے مسلمان ہیں ان کی فہرست بناؤ. اگر فہرست سے بن گئی تو محنت بہت آسان ہو جائے. مولانا کل فرمانا تھا کہ وہاں جو بھی کام کرنا ہوتا ہے اس کی فہرست بنواتے ہیں. جیسے اسٹوڈنٹ میں محنت کرنے ہیں تو اسٹوڈنٹ کی فہرست بنواتے ہیں، ہر مسجد اور جماعت کو کہتے ہیں. تو 2 دن میں 4 دن میں پورے صوبے کی فہرست آ جائے. پورے صوبے کی تقریباً 5000 مسجدیں. اب ایک ضلع ہے اس کی 200 مسجدیں، اس ضلع میں 10 حلقے ہیں تو ایک حلقے میں 15 مسجدیں، اور ایک مسجد میں 15 آدمی کام کرنے والے، 10 آدمی کام کرنے والے. تو اپنے مسجد کے اطراف کے 10ویں والے کتنے گیا ان کے ناموں کے ساتھ
ان کے موبائل نمبر کے ساتھ وہ فہرست بنا لیتے ہیں، 11ویں میں اتنے ہیں، 12ویں میں اتنے ہیں، کالج میں اتنے ہیں، یونیورسٹی میں اتنے ہیں، میڈیکل میں اتنے ہیں، اور CA اتنے کر رہے ہیں، MBA اتنے کر رہے ہیں، MBBS اتنے کر، پوری فہرست تفصیل کے ساتھ آتی ہے۔ اور پھر ان پر محنت شروع ہوتی ہے تو وہ ان کو گھر گھر جا کر ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح اور کوئی طبقے پر کسی کو کوئی جوڑ کرنا ہے تو ان کو کہتے ہیں بھائی آپ کے یہاں کہ پورے ضلع میں رکشے والے کتنے ہیں؟ تو ہر بسیدار جماعت ہمارے یہاں 10 ہے، کوئی کہتا ہے ہمارے 20 ہے، کوئی کہ ہمارے 5 ہے، کوئی 3 ہے، تو پورے مل جل کر کے 1017 رکشے والے ہیں اس ضلع میں، یعنی 1017 پوری فگر آ گئے، راؤنڈ فگر نہیں۔ یعنی ایسا کل بہت سی چیزیں ایسی تھی جس میں یعنی 2 بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہ ہوتا ہے 15-17، یہاں تک کہ خطے وار جماعت کا وہ آیا مسئلہ کہ 8-9 خطے وار جماعت اجتماع میں کتنے ہو گیا؟ 8 یا 9، یعنی 8 یا 9 بہت بڑا فرق ہے۔ 8 تو 8 اور 9 تو 9۔ آپ دیکھیں امیگریشن میں اس میں ذرا ایک نمبر بدل جاتا ہے تو مسئلہ کھڑا کر دیتا ہے نا، وہ 0 کی جگہ 9 آ گیا یا 9 کی جگہ 0 آ گیا تو پورا مسئلہ اٹک جاتا ہے۔ آن لائن آپ دیکھیں سارے کام کے ذرا ایک نمبر کا ڈفرنس آ گیا، آپ نے یعنی 50,000 روپے آپ کے آ رہے تھے وہاں سے، لیکن ایک نمبر غلط گیا تو آئیں گے؟ ارے آتے ہیں۔ تو ایسے ہمارا جو کام ہے وہ اس طرح سے بالکل بیدار مغزی کے ساتھ اور پورا یعنی یہ ہماری پورا نظام ہے، ایک ایک چیز کی ہمارے پاس یہ فہرست ہے۔ ہمارے ضلع میں اتنے آدمی جماعت دے کر چل سکے، ایسے اتنے آدمی جن کے 2 مرتبہ 4 مہینے لگے، اتنی ہماری مستورات ہے جن کا چلہ لگا ہوا، اتنے گھروں میں ہماری تعلیم ہے اور آئندہ ہماری محنت ہے، ہم اتنے گھر انشاءاللہ کر لیں گے۔ ایک ہدف ہے، ایک ہدف، اور جب اس ہدف کے ساتھ ہوگا تو دن بدن کام ہمارا تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ اس لیے اہداف ہمارے طے و مشوروں میں، اور جو ذمہ دار یعنی یہاں جمع ہوتے ملکی سطح سے، وہ تو وفد بن کے آتے ہیں، آپ کے کندھوں پر کام وہاں جا رہا ہے۔ کوئی بڑی کمپنی ہوتی ہے نا، اس سے ڈسٹریبیوٹر ہوتے ہیں، مثلا کہ بھئی بڑی کمپنی ہے، اس نے پورے ملک میں اس کو کام کرنا ہے، تو پورے ملک کے 10 صوبے ہیں، 10 صوبوں میں ایک ڈسٹریبیوٹر طے کرتا ہے، اور ڈسٹریبیوٹر کے ذمہ کام بھائی تم کو اتنا کام کرنا ہے۔ اب 8 آدمی تو خوب کام کر کے رہا، لیکن 2 کام کے کر کے نہیں رہے تو کمپنی برداشت کرے گی ان کو؟ بولو نا بھائی، ارے بھائی برداشت کرے گی؟ اس کو برداشت نہیں کرے گی۔ یہ اللہ کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ امانت داری کا تقاضا یہ کہ ہم یہاں سے کھل کر تقاضے لے کر جائیں، اپنی کمزوریوں کو نہ دیکھیں کہ بھئی ہم نہیں کر پائیں گے، یا زیادہ لے جائیں گے تو محنت کرنی پڑے گی۔ اللہ بھی کام ان سے لیتا ہے جو کام کرنا چاہتے ہیں، کام کرنا چاہتے۔ اس لیے دیکھو آپ دنیا کے ملکوں میں جن ممالک کے ذمہ داروں نے بزرگوں سے تقاضے لیے اور لے جا کر اپنے ملکوں میں چلائے، تو اللہ کا فضل ہے کہ ان کے ملک دنیا کے تقاضے پورے کر رہے ہیں، اندرون ملک بیرون ملک۔ اور جن ملکوں کے ذمہ دار خود کمزور پڑے، انہوں نے ہمت نہیں کی، تو باوجود ہے کہ ان کے ملکوں میں صلاحیت تھی لوگوں میں، لیکن وہ صلاحیتیں استعمال نہیں ہوئی، اور انہوں نے جو ہے ان کو کام کو صحیح رخ نہیں دیا، تو پھر اللہ پاک نے ان کو برداشت نہیں کیا، ان کو مہلت دی، ان کو موقع دیا کہ بھئی وہ کام کریں۔ اس لیے امانت داری بہت بڑی چیز ہے۔ امانت داری اور ذمہ داری کا احساس، گھبراوے نہیں، تقاضوں کو لیں اور لے جا کر دیں۔ اور کسی چیز میں اگر ہمارا کام نہیں ہو رہا ہے تو جہاں ہو رہا ہے ان سے ہم سیکھیں۔ بھائی کوئی کام ہے ہمارے حلقے میں قابو میں نہیں آ رہا، مثال کہ بھائی گھر گھر کی ملاقاتوں کا نظام ہے، ہمارے یہاں قابو میں نہیں آیا، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 10 بار ہم نے، تو ہم جہاں قابو میں ہیں ان سے کہیں کہ بھئی آپ ہم کو طریقہ بتاؤ گا، آپ نے کیسے کیا؟ دنیا کے کاموں کے بارے میں ایسا ہی کرتے رہو۔ ان سے کہیں کہ کوئی ایسی جماعت آپ کے یہاں بنے تو آپ ہمارے یہاں بھیجو، اور کھلے دل سے ان کا استقبال کریں کہ بھئی دیکھو یہ جماعت آئی ہے، اپنے ساتھیوں کو متوجہ کریں، ان کے علاقے میں کام اچھا ہے، ان کی جماعتیں اچھی بنتی ہیں، ہم ان سے فائدہ اٹھائیں گے، ہم ان سے فائدہ اٹھائیں۔ ملکوں کی جماعتیں آتی ہیں تو روٹین کے طور پر ان کو نہ چلا دیں۔ ذمہ داروں سے بھی ہماری گزارش ہے، لوساکا والوں سے بھی، جو ملکوں سے بھی جو جماعتیں ہمارے یہاں، بقول حضرت مولانا ابراہیم صاحب رحمت برکاتہ کہ جماعتوں کو سونگیں، جماعتوں کو کہ ان کی کیا نوعیت معلوم کریں، بھائی اس میں کس نوعیت کے لوگ، تاجر لوگ ہیں، ملازم لوگ ہیں، کس نوعیت کے لوگ، مقامی طور پر ان کے علاقوں میں کیسا کام ہے،
مضبوط جماعت ہے، اب اس طرح کا نظام بنا، خالی سہولتیں نہ دیکھیں، یا کوئی ایک چیز ذہن میں رکھ کر کے مثال کے طور پر ایک جماعت ہے جس کو یہاں سے کام کرتے کرتے زمبابوے جانا ہے، اس کو زمبابوے جانا ہے، تو اب ہم نے یہ سوچا کہ اس کو زمبابوے جانا ہے تو اس کو زمبابوے کا روٹ دے دو یہاں سے۔ حالانکہ جماعت کی صلاحیت یہ تھی کہ اس جماعت کو ہم اگر انڈولا میں چلاتے تو زیادہ کم ہے، ہو سکتا ہے ایسا مثال کے طور پر، لیکن ہم نے اس لیے اس کو یہاں چلایا کہ اس کو زمبابوے جانا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک ہی وجہ ہے صرف اس کی ہے، حالانکہ اس جماعت میں اس نوعیت کی جماعت ہے کہ اگر اس کو اس علاقے میں ڈالا جائے تو وہاں کام جمائیں گے، وہ مسجد وار جماعت ہے وہاں وجہ سے، اور وہاں کام اٹھے گا، کام مضبوط شکل ہے، تو پھر اس کو ہم اس طرح سے رخ دیں گے، چاہے پھر ان کو دوبارہ یہاں آ کر اپنا سفر کر لینا پڑے۔ تو اس لیے گزارش ہے، اور علاقوں میں جو جماعتیں جا رہی ہیں تو یہ نہ ہو کہ ہم ان کو صرف 2 وقت کی دعوت کا نظام کر لیا، کھلا دیا پلا دیا، یہ تو ہمارا اخلاقی فریضہ ہے۔ کوئی غیر مسلم بھی ہمارے یہاں آتا ہے تو ہم اس کو کھلائیں گے پلائیں گے، مسلم معاشرے کا یہ اخلاقی فریضہ ہے کہ کوئی مہمان ہے تو اس کو کھلانا پلانا، اس کی راحت کا انتظام کرنا۔ باقی نصرت یہ ہے کہ ان جماعتوں کے ساتھ ہم خود رہیں، ذمہ دار حضرات قربانی دیں، جب ذمہ دار دیں گے تو پھر نیچے کی سطح کے ساتھی بھی آئیں گے، پھر ان کی بھی ترتیبیں بنا، یہ نہیں کہ بھائی 4 مہینے تو 4 مہینے آپ ہی رہیں گے ساتھ میں، بلکہ ہم نے آدمی تیار کریں کہ ابتدا میں آپ مثلا 3-4 دن ساتھ میں رہے، اور رہتے رہتے آپ نے جماعت کو سمجھایا، مقامی اور ساتھیوں کو متوجہ کیا، پھر نصرت کا نظام بنایا کہ ان کے ساتھ ہر وقت 2 ساتھی رہے، 10 دن کے لیے، 15 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، 2 دن کے لیے نصرت میں ان کے ساتھ لگا، تاکہ زبان کا جو مسئلہ ہے کہ مقامی لوگوں میں کام کرنے کے لیے جماعت کو ترجمانی کی ضرورت پڑتی ہے، تو مقامی لوگوں میں اچھا کام ہو جائے، مقامی حالات سے واقف ہیں۔ نصرت کے ساتھی بھی صرف خدمت کے لیے نہ رہے، بعض مرتبہ جو ساتھی 2 آدمی ان کے ساتھ جڑتے ہیں ان کا ذہن ہر وقت خدمت کا ہی ہوتا ہے، تو وہ جماعت تو ہوتی ہے اپنا نظام کرنے والی، لیکن وہ ان کو ہر وقت خدمت میں لگائے رکھتے، تو صرف خدمت ضرور کرنی ہے، لیکن وہ صرف خدمت کے ذہن سے ساتھ میں نہ ہو کہ وہ 24 گھنٹے خدمت کا تو کوئی بھی کام اس کے لیے تیار ہے، لیکن ان کو ملاقاتوں میں لے جانا ہے، گشتوں میں پھرانا ہے، تو جماعت تقاضا بھی کرتے ہو کیا کہ رکھنے ہمارے قابو میں نہیں آئے گا، یہ تمہارے قابو میں آتا ہے، تو وہ تو اور زیادہ کمزور کر دیتے ہوں۔ یہ 2 آدمی مقامی ساتھ میں جڑے ہیں لیکن ان کا ذہن صرف خدمت کا ہے، تو وہ جماعت کو خوب راحت پہنچاتے ہیں، کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، دور دراز سے کھانا پکا کے لاتے ہیں، لیکن جب کام کی، ملاقاتوں کی، گشتوں کی، نقد جماعتوں کی بات آتی ہے تو وہی 2 آدمی جو ہے ان کو کمزور کر دیتے، بلکہ کام کی فکر رکھنے والے کہ ملاقاتوں میں اس کو استعمال کرنے کی شکل بنا ہوئے، نقد جماعتیں بنانے کی شکل بنا ہوئے، پرانے ذمہ داروں سے ملاقاتیں کرنے کی شکل بنا ہوئے، خواص اور خصوصی ملاقاتوں کا نظام کہ دیکھو ابھی صاحب اس مسجد میں جو ہے نا 4 آدمی خواص قسم کے ہیں، ان کی ملاقات کا نظام کرنے کا ہے کل، اگلے دن کے یہ تقاضے ہیں۔ یہاں ہمارے 4 پرانے ساتھی ہیں جو بیمار ہیں، معذور ہو گئے، ان سے ملاقات کرنی ہے۔ فلاں جگہ ایک دکان ہے جو ہمارے پرانے ساتھی مرحوم ہو چکے، ان کے 2 بچے وہاں ہوتے ہیں، ان سے جا کر ملنا ہے۔ ہمارے اس علاقے میں فلاں جگہ ایک مدرسہ ہے، وہاں خصوصی ملاقات کے لیے مدرسے کے علماء کے پاس جانا ہے، وہ تقاضا ان کو دے اور استعمال کی شکلیں بنا، کیونکہ مقام پر ہے، یہ یہاں کے اونچ نیچ سے واقف ہیں، اس لیے اس کا نظام کرے، اور جتنا دیکھو یہ راستہ ایسا ہے کہ جتنا لگائیں گے اتنا اضافہ ہوگا، اس سے نہ گھبرائیں کہ ہمارے پاس عملہ نہیں ہے، ہمارے پاس ساتھی نہیں ہے۔ ہم پیچھے 40 سال پیچھے جا رہے ہیں، 40 سال پیچھے جا کر ہم جب دیکھیں گے کہ جو کام کرنے والے تھے وہ اکیلے تھے، جب جماعت آتی تھی وہ 40 دن فارغ ہو جاتے تھے بیچارے کہ بھئی جماعت آئی ہے، سال بھر میں ایک جماعت ہمارے پاس، پتہ نہیں پھر کب آئے گی، وہ فارغ ہو کر ان کے ساتھ لگ جاتے، کیونکہ نصرت والے کوئی اور ہوتے نہیں۔ اس لیے ملکی سطح پر جو ہے نصرت کا نظام مضبوط ہو، چاہے اس میں باہر کی بیرونی جماعتیں ہوں یا ہماری اندرونی جماعتیں ہوں، اور وہ جماعتیں چاہے ایشین بھائیوں کی ہو یا افریقن ہو، اس کو ہم جماعت ہی کی نظر سے دیکھیں، فرق نہ کریں کہ ایشین یا افریقن، بلکہ یہ نظر سے ضرور دیکھیں کہ یہ جماعت کمزور ہے مضبوط ہے، مضبوط جماعت ہے تو اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، اور کمزور جماعت ہے تو اس کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں، یہ نصرت ہے کہ مضبوط ہے تو ہم فائدہ اٹھائیں گے، ان سے ہم کام سیکھیں گے، ان سے نقد جماعتیں بنوائیں گے، پرانے ذمہ داروں کے پاس ان کو لے کر جائیں گے، اور نئے ساتھی ہیں تو ہم ان کے ساتھ لگ کر ان کو گشت کرنا کیسے کرنا، اعلان کیسے کرنا، تعلیم کیسے کرنی ہے، سیکھنے سکھانے میں، قرآن شریف کے حلقوں میں نماز اور وضو کے سیکھنے سکھانے میں ہم تعاون کی شکل پیدا کریں گے۔
تو اس لیے آپ حضرات سے ایک درخواست یہ تھی کہ نصرت کا نظام مضبوط کریں. اور جو مشورے میں جیسے کل رات کی مذاکرہ ہوا کہ یہ جو ملکی مشورہ ہمارا ہے، ملکی مشورہ ہے، اس کے کچھ امور تو طے ہیں جو سب جگہ کامن ہوتے ہیں تقریباً دنیا بھر میں. جیسے ہر ملک میں، ہر علاقے میں ملکوں کے تقاضے ہوتے ہیں، یعنی بیرون جماعتیں. پہلا ہی امر ہمارا عموماً یہ ہوتا ہے سب جگہ کہ بھائی بیرون ملکوں کے تقاضے، پھر اندرون کے 4 مہینے چلے کی جماعت، اندرون ملک 4 مہینے چلے کی جماعت. پھر ہوتا ہے کہ مستورات کا مستقل ہمارا ایک کام کا نظام ہے. مستورات میں کام، تو اس میں پھر مستورات کی 6 روزہ 10 چلے کی جماعتیں عروج کے اعتبار سے. اور مقامی کام میں ہر گھر میں ان کی تعلیم زندہ ہو، اور مختلف مقامات پر جو ہے فضائل کی تعلیم کے اجتماعی ہفتہ واری حلقے قائم ہو. یہ ہمارا ایک امر ہے. پھر ایسے ہی طبقات میں محنت ہے، اس میں اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے یہاں جیسے دیگر ملکوں کے لوگ بچے، تو یہ امور تو آپ کے لکھے ہوئے رہیں اور باری باری یہ امور کا مذاکرہ ہو. باقی جو بہت ساری چیزیں وہ تو ہمیں حلقوں کی سطح پر حل کر لینی. اب تو سب جگہ عملہ بن گیا. جیسے کل بات ایک مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ بھائی ہماری جماعتیں بنی، ان جماعتوں کی نصرت اور اس کے لیے تقاضا ہے. تو پہلے یہ ہوتا تھا جب 4 مہینے کی جماعت بنتی تھی ہمارے ضلع میں، تو اس تقاضے کو ضلع میں لاتے تھے کہ بھائی ہماری 4 مہینے کی جماعتیں اس کی نصرت کر دی. تو ضلع سے 2-4 جماعتیں مہینے سال بھر میں جاتی تھی تو ان کی نصرت ضلع والے کرتے تھے. اب ہر حلقے سے 5-6 جماعتیں جاتی ہیں، تو پھر انہوں نے وہ تقاضا حلقے والوں کو دے دیا کہ اس وقت ضلع میں مت لاؤ. جماعتوں کی نصرت ہے تو حلقے والے اس کو، تو پہلے ادھر میں کون کرے گا، کون جائے گا، اس کے لیے تو ایسے آدمی چاہیے، اس کے لیے تو امیر صاحب جانے چاہتے. لیکن جب وہ تقاضا بڑھائیں تو اس کے لیے تو سب حلقوں میں ایسے آدمی جو کر سکتے ہیں. تو ایسے جو جزوی تقاضے ہیں وہ تو ہم اپنے اپنے علاقائی حلقے کے مشوروں میں اس کو حل کر لیں، تاکہ ہمارے پاس اوپر اور آگے کے کام کی شکلوں کو سوچنے کا موقع رہے یہاں. پھر اس میں کوئی وقتی جیسے اجتماع ہیں تو وہ اجتماع کا تقاضا ہے کہ ہمارا ملکی اجتماع آنے والا ہے اگلے 3 مہینے کے بعد ہمارا جو ہو، اس دوران میں ہمارا ملکی اجتماع ہے. تو ملکی اجتماع کے تقاضے کو لے اس میں پورا ملک مل کر، تو بھائی پورے ملک میں کیسے محنت کہ بھائی ہمارے پورے ملک میں مثلا 2000 مسجدیں ہیں، تو 2000 مسجدوں تک ہمیں پہنچنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں 100-200 جماعتیں چاہیے. تو لساکا والے تقاضا ہے کہ ہم انشاءاللہ 25 جماعتیں ہم نکالیں گے اجتماع سے پہلے. کوئی کہے کہ 10 جماعتیں ہم دیں گے، کوئی 5 جماعتیں ہم دیں گے، 10 جماعتیں ہم. تو اجتماع سے پہلے ایسے تقاضے پیدا کر کے جماعتیں بنائی جائیں. پھر اجتماع آ گیا تو اجتماع سے جماعتیں بنانی ہیں. تو اس نوعیت کے تقاضوں کو جب یہاں لیا جائے گا تو ہمارا کام جو ہے آگے بڑھے گا، اور ہمارا ہر مشورہ جو ہے ہمارے حق میں اور ساتھیوں کے حق میں ترقی کا ذریعہ بنے گا. اور ایک گزارش یہ تھی، جیسے ہمارے ملک کے مختلف حلقے ہیں، 5 حلقے، 6 حلقے، کئی 10 حلقے ہیں، تو سارے حلقوں کی ایک ہی فکر ہو، سارے حلقوں کی، اور سارے حلقے اپنے ملکی ذمہ داروں کی فکر کے ساتھ جڑے ہوئے. اختلاف رائے ہوگی. اختلاف رائے کب نہیں ہوگی؟ چاہے یا تو سب کے سب بے وقوف ہو کہ کوئی اختلاف ہی نہیں ہو، پھر سب بے وقوف ہے کہ کوئی کسی کو جو آگے جو چلا رہا ہے، جہاں لے جا رہا ہے وہی جائیں گے، کہ کسی کو کوئی اختلاف ہی نہیں. باقی جہاں عقل مند بیٹھیں گے ان پہ اختلاف رائے ضرور ہوگی. تو ہم آپس میں مشورے کے موقع پر جو اختلاف رائے کا اس کو پیش کر دیں، اور اس میں بھی جو ہے انداز ہمارا ایسا ہو کہ جو متوازیانہ ہو کہ امیر صاحب اگر اس طرح کر لیں تو یہ زیادہ مناسب ہوگا، میری رائے اس طرح سے، اس پہ اصرار نہ ہو. یہ ہماری رائے. پھر وہ رائے کے بعد دوسری رائے، تیسری رائے، چوتھی رائے، 5ویں رائے، ساری رائےوں کے بعد کوئی ایک بات طے ہو گئی تو اب ہم سب اس پر پورا ملک متفق کہ بھائی ہمیں اس طرح اجتماع کرنا ہے، اور ہمیں اس طرح محنت کرنی ہے، اور ہمیں اس طرح ترتیب بنانی ہے. جو کیا ہے پورا ملک اتفاق رائے کے ساتھ کرے. اس کے لیے ہمارے ملکی مشورے ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ سارے ساتھی اس کی کوشش کریں کہ ہم سب ایک فکر بنیں کام کے حق میں، کیونکہ ہمارا اس میں ذاتی کوئی فائدہ تو ہے نہیں. ہاں، اللہ سے اجر ضرور لینا اس کا، لیکن ہمارا ذاتی کوئی منفعت نہیں، اللہ کا کام ہے. اس لیے جتنا ہو سکے پورے اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ. کوئی رائے ہمارے یہاں تو مشورے میں بولے، مشورے میں آدمی بولتا ہے اپنی رائے دے دیتا ہے، یہ اصل چیز ہے. باقی آدمی نے جب طے ہو رہا تھا اس وقت رائے دے دی، اور جب طے ہو گیا باہر نکل کر آدمی کہنا کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا کرنا چاہیے تھا، تو یہ بات مناسب نہیں، یہ صحیح نہیں. اس لیے جس وقت مشورہ ہے اس وقت اپنی رائے پیش کریں، اور اس وقت پھر رائے ہماری پیش کرنے کے بعد جو بات طے ہو گئی اس پر جمع ہو جائے، اس پر ہم مجتمع ہو جائیں گے تو انشاءاللہ کام میں خیر نکلے گی، ہماری تربیت ہوگی، اور انشاءاللہ
دنیا میں ہم خیر اور ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنیں کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. اب اگلی مجلس جو ہے 10 بجے سے، اور اس میں انشاءاللہ پورا